خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمیں سورۃ الاعلیٰ کا مطالعہ کرنا ہے، تو آئیے کہ پہلے ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ ہمارے اس مسلسل درس کا سلسلہ ایک بڑے طویل وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ آخری درس 16 فروری کو ہوا تھا سورۃ الطارق کا۔ اس طرح گویا کہ 2.5 ماہ کے قریب ہمارا وقفہ رہا ہے۔ مجھے اس کا بڑا شدید افسوس رہا کہ اگرچہ میں 14 اپریل اور 28 رمضان مبارک کو جب کراچی سے واپس آیا تھا تو میرا پختہ ارادہ تھا کہ 20 اپریل کو جو پہلا درس آئے گا پروگرام کے مطابق وہ میں ضرور دوں گا، اور وہ سورۃ الاعلیٰ کا تھا جس کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا اخبار میں بھی۔ مزید یہ بھی ارادہ تھا کہ 27 اپریل کو اگرچہ تنظیم اسلامی کی مرکزی مجلس مشاورت کا اجلاس ہوگا لیکن میں درس کا ناغہ نہیں کروں گا، لیکن وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول عرفت ربی بفسخ العزائم، یہ دونوں درس نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ آپ کے علم میں ہے کہ میں کراچی سے بہت تکان لیے ہوئے آیا تھا، اس کے بعد مسلسل بخار رہا، طبیعت اتنی خراب رہی کہ میں بالکل تیاری نہیں کر پایا۔ اب آج بھی صورت یہ ہے کہ میں پھر 2 دن کے لیے کراچی میں نہایت شدید مصروفیت میری رہی۔ ویسے تو 3 دن کراچی میں بسر کیے ہیں، منگل بدھ اور جمعرات کو شام رات کو آیا ہوں، پھر وہاں سے ہلکا سا بخار لے آیا، بلکہ اس کے ساتھ یہ کہ ایک پھوڑا بھی نکلا ہوا ہے اس وقت، جہاں کمر بند بنتا ہے وہاں، جس کی وجہ سے بڑی شدید تکلیف ہے، بخار ہے، 100 درجے بخار تھا ابھی عصر کے بعد۔ لیکن بہرحال ارادہ کیا اور جو بھی آج دن میں مطالعہ کر سکا اپنے اطمینان کی حد تک کہ میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جو کچھ 1 سے زائد آراء جن مقامات پر ہیں اس کے بارے میں اپنا ذہن آخری اور حتمی طور پر بنا لوں، تو مجھے اطمینان ہے الحمدللہ کہ میں نے اس حد تک تیاری مکمل کر لی ہے۔ باقی کس حد تک بیان کر سکوں گا یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہے۔ فَهُوَ الْمُوَفِّقُ وَالْمُسْتَعَانُ، اسی سے امداد کی امید ہوتی ہے اور وہی توفیق دیتا ہے۔ جب اتنی بات تمہیدن ہو گئی ہے تو ایک بات اور بھی عرض کر دوں۔ میرا ارادہ اب یہ ہے، اگرچہ ہوگا وہی ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن،
وہی ہوا جو اللہ نے چاہا اور وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہ ہو سکتا تھا نہ ہو سکے گا، لیکن ارادہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. تو میں نے ارادہ تو یہ کر لیا ہے کہ ہمارا جو آڈیٹوریم اب اور تو باقی ہر طرح سے تیار ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے محاضرات اس سال کے اسی میں ہوئے، لیکن یہ کہ اس وقت بھی محسوس ہو گیا تھا، حالانکہ وہ مارچ کی ابتدائی تاریخیں تھیں، ان میں بھی حبس کی کیفیت اس آڈیٹوریم میں محسوس ہوئی، اس لیے کہ جب کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور وینٹیلیشن کا کوئی بندوبست وہاں ہے نہیں، اس لیے کہ وہ ڈیزائن ہوا ہے ایئر کنڈیشننگ کے لیے. تو اب یہ کسر وہاں ہے. جیسے ہی وہ کسر پوری ہو گئی اور ایئر کنڈیشننگ کا وہاں انتظام ہو گیا، اس کے بارے میں بھی ہم نے یہ طے کیا اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ایک ہی مرحلے میں پورے اس ہال کی ایئر کنڈیشننگ کر لیں. تو ایک مرحلہ وار پروگرام بنایا ہے. تو جیسے ہی پہلا مرحلہ اس کا مکمل ہوا تو میرا ارادہ یہ کہ کم سے کم 2 دن یہ درس ہوگا، یعنی ہفتہ اور اتوار، اور ہو سکتا ہے کہ میں 3 دن کر دوں، تاکہ یہ جو اب 14 جوڑے رہتے ہیں اس آخری پارے کی صورتوں کے، یہ میں چاہتا ہوں کہ 2-2.5 مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جائیں، مئی، جون اور جولائی کا نصف. اس لیے کہ پھر شاید میرا ایک بیرونی سفر کا پروگرام بن جائے، پھر ناغہ ہو جائے. تو میں نے یہ سارا تذکرہ آپ سے اس لیے کیا ہے کہ دعا کریں کہ وہ مرحلہ جو ہے ایئر کنڈیشننگ کا مرحلہ، وہ بھی اس درجے میں ضرور طے ہو جائے، پورا ہو جائے کہ ہم وہاں پر آغاز کر سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور ہمت دے کہ میں اپنے اس ارادے پر عمل کر سکوں کہ کم سے کم 2، ورنہ اگر ممکن ہوا تو 3 درس ہفتے میں دے کر چاہتا ہوں کہ بقیہ جو صورتیں ہیں اس آخری پارے کی ان کو میں جلد از جلد مکمل کر لوں. آپ بھی اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں. اب آئیے سورۃ الاعلیٰ جو ہے، اس کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں، چند بنیادی باتیں ذہن میں پھر تازہ کر لیں. میں نے یہ کئی مرتبہ عرض کیا کہ سورہ مزمل کے بعد سے اور اختتام مصحف تک، سورۃ الناس تک، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ بالکل واضح طور پر جوڑوں کی شکل میں ہیں. ویسے تو اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید کی جوڑوں کی صورت میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں منفرد مزاج کی صورتیں بھی آ جاتی ہیں، کہیں کہیں 3 صورتوں کے گروپ بھی ہیں، کہیں 4 صورتوں کے گروپ بھی ہیں. لیکن یہ کہ یہ سورہ مزمل کے بعد سے اور سورۃ الناس تک نمایاں طور پر، واضح طور پر یہ تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں اور ان میں کوئی منفرد مزاج کی صورت نہیں. یہ جو جوڑا ہے حسین و جمیل، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، اس میں جو نسبت زوجیت ہے، جوڑے ہونے کا جو معاملہ ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ سب سے نمایاں معاملہ تو ہے ایک حکم جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فذکر. یہ تو یوں سمجھیے کہ فذکر کا لفظ جو ہے اس ڈور کے مشابہ ہے جس میں موتی پروئے جاتے ہیں. اس لفظ میں در حقیقت یہ دونوں صورتیں پروئی ہوئی ہیں. سورۃ الاعلیٰ میں آج ہم پڑھیں گے فذکر ان نفعت الذکریٰ، اور سورۃ الغاشیہ میں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. یہ لفظ گویا کہ سب سے نمایاں قدر مشترک ہے. اور اسی کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، خصوصاً حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، صحیحین میں سے صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عیدین میں اور جمعے میں ان 2 صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے. پہلی رکعت میں عیدین میں بھی اور جمعے میں بھی سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ. اور اس میں در حقیقت یہی بنیاد معلوم ہوتی ہے کہ یہی وہ نمازیں ہیں جن کے ساتھ خطبے ہیں. عیدین کے ساتھ بھی خطبہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ خطبہ نماز کے بعد ہے اور جمعے سے پہلے خطبہ ہے. اور خطبے کا مقصد ہے تذکیر، یاد دہانی، تعلیم. وہ جو ایمانی حقائق ہیں اگر ان پر کچھ پردے پڑ گئے ہوں، کچھ گرد و غبار آ گیا ہو آئینہ قلب پر، ایمانی حقائق جو ہیں اتنے اجاگر نہ رہے ہوں آئینہ قلب میں، ان کو پھر نکھارا جائے، اجاگر کیا جائے، واضح کیا جائے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جس پر سورہ قاف ختم ہوتی ہے. حضور کو حکم دیا گیا اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے ان بنیادی حقائق کی اور علوم اور معارف کی جو قرآن مجید نے جن کی توثیق کی ہے، اگرچہ وہ فطرت انسانی میں ان کی اصل اور جڑ موجود ہے.
بہرحال یہ جو خطبے ہیں ان کا اصل مقصد ہے تذکیر، اور ان دونوں صورتوں میں چونکہ یہ لفظ آیا ہے نمایاں طور پر فذکر ان نفعت الذکریٰ، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تو حضور نے اسی مناسبت سے، معلوم ہوتا ہے واللہ عالم حضور کے انتخاب کا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بنیاد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ روایات سے ثابت ہے کہ حضور کا یہ انتخاب تھا جمعے کی نماز کے لیے اور عیدین کی نماز کے لیے، اور اس کی جو توجیہ بہت ہی نمایاں طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں فذکر کا لفظ جو آیا ہے تذکیر، اور ان دونوں نمازوں ہی میں خطبے ہیں اور خطبوں کا مقصد تذکیر ہے۔ اس کے علاوہ لفظی طور پر ایک اور مناسبت جو ہے جو بہت نمایاں ہے، سورۃ الاعلیٰ میں آئے گا یصلی النار الکبریٰ، آگ کے ساتھ کبریٰ، سب سے بڑی آگ میں وہ جھونکا جائے گا، داخل ہوگا سب سے بڑی آگ میں، اور اسی کی مناسبت سے سورۃ الغاشیہ میں آیا ہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، سب سے بڑا عذاب۔ وجہ کیا ہے یہاں پہ آگ کے لیے کبریٰ کا لفظ کیوں آیا، اور سورۃ الغاشیہ میں عذاب کے ساتھ اکبر کی صفت کیوں آئی، حالانکہ یہ دونوں ایک مؤنث ہے ایک مذکر ہے، اکبر مذکر ہے کبریٰ مؤنث ہے، نار چونکہ مؤنث ہے تو کبریٰ کا لفظ آیا ہے، عذاب کا لفظ مذکر ہے تو اکبر آیا ہے، ایک ہی لفظ ہے اصل میں، یہ دو جدا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا سبب کیا ہے یہ تو میں دوران درس انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، لیکن اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ اس نسبت کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ دو پہلو ایسے ہیں کہ جن میں سورۃ الاعلیٰ میں ایک مضمون آیا ہے اجمال کے ساتھ، اور سورۃ الغاشیہ میں اسی کی تفصیل ہے۔ مثلاً یہ کہ الذی خلق فسویٰ، یہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسری ہی آیت ہے شروع میں سورۃ الاعلیٰ کے سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ۔ اب اس کی شرح ہے جو آخری صورت میں آپ کو ملے گی، اور وہاں پر چار نمایاں چیزوں کی طرف اللہ کی تخلیق میں جو چار بہت نمایاں چیزیں تھیں اہل عرب کے لیے ان کی طرف اشارہ کیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چاروں آیات در حقیقت یہ جو اجمالاً آیا ہے معاملہ الذی خلق فسویٰ اس کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں مضمون آئے گا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہے بہتر بھی اور باقی رہنے والی بھی، اس کی بھی تفصیل آپ کو ملے گی، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے وہاں قرۃ اعین کا اہتمام کیا گیا ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں، ان کی تفصیل اگلی صورت میں آ جائے گی۔ تو اجمال سورۃ الاعلیٰ میں، تفصیل دو اعتبارات سے سورۃ الغاشیہ میں، پھر یہ کہ ذکر کا لفظ مشترک اور عذاب کے ساتھ اکبر، النار الکبریٰ اور العذاب الاکبر، تو یہ تو چار مناسبتیں ہو گئیں، مشابہت ہو گئیں۔ ایک اعتبار سے اب نوٹ کر لیجئے کہ نسبت زوجیت میں جہاں مشابہت ہوتی ہے وہاں ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ دو فرد جو ہیں اس جوڑے کے وہ مل کر کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ حیوانات میں جو جوڑے ہیں تو نسل کا تسلسل جو ہے وہ ان کے ذریعے سے قائم ہے، نہ صرف مادہ کے ذریعے سے نسل آگے چل سکتی ہے اور نہ صرف نر کے ذریعے سے نسل آگے چل سکتی ہے، اس نسل کا جو تسلسل ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز، بقائے نسل، یہ ان دونوں کے اتصال سے، دونوں کے اجتماع سے یہ حقیقت پوری ہوگی اور یہ مقصد حاصل ہوگا۔ یہ کمپلیمنٹری نسبت ہوتی ہے زوجین کے مابین۔ وہ نسبت ان دونوں صورتوں میں اس اعتبار سے ہے کہ سورۃ الاعلیٰ میں حکمت کا رنگ غالب ہے، نہایت بلند حکیمانہ فلسفیانہ مضامین اس سورۃ الاعلیٰ میں بیان ہوئے ہیں، جبکہ سورۃ الغاشیہ میں انذار اور تذکیر کا رنگ غالب ہے، وعظ و نصیحت اور خبردار کرنا، جو کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے سورہ قاف سے، اس میں جو دو گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے، ان میں مکیات کا اصل مضمون انذار ہے، انذار آخرت سے خبردار کرنا۔ وہ مضمون جو ہے نمایاں ہے سورہ غاشیہ میں، یہاں جو ہے سورۃ الاعلیٰ میں اس کا ذکر آئے گا صرف ایک مضمون کی اعتبار سے، اس کا اصل ارتکاز اس پر نہیں ہے۔ نہایت اعلیٰ حکیمانہ فلسفیانہ مضامین ہے جو سورۃ الاعلیٰ میں بیان ہوئے ہیں، تو یہ گویا کہ کمپلیمنٹری نسبت ہے کہ ایک میں حکمت اور فلسفے کے مضامین ہیں، ایک میں وعظ و نصیحت اور تذکیر و انذار اس کے مضامین ہیں۔
اب آگے چلیے ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ سابقہ جوڑے کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے۔ اگرچہ جہاں تک میرا اندازہ ہے واللہ عالم، جو سابقہ جوڑا تھا ابھی میں نے مغرب کی نماز میں بھی اس کی تلاوت کی ہے، والسماء ذات البروج سورۃ البروج، والسماء والطارق سورۃ الطارق، اس کے بعد یہ جوڑا آ رہا ہے، پہلا جوڑا وہ تھا۔ اس کا زمانہ نزول واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ وہ دور ہے مکی، آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات طیبہ کا مکی دور ہے، آغاز وحی کے بعد سے لے کر ہجرت تک، اس میں وہ زمانہ کہ جس میں رد و قدح بہت تیز ہو گئی تھی، بڑی شدت آ گئی تھی مخالفت میں، اس لیے کہ اس میں تعذیب المسلمین کا ذکر ہے، جیسے کہ سابقہ ایک تاریخی مرحلے پر جو اہل توحید تھے انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا، اس کا ذکر ہے۔ پھر سورۃ الطارق کے آخر میں حضور سے کہا جا رہا ہے بڑی تاکید کے ساتھ، نبی جلدی نہ کیجئے، انہیں مہلت دیجئے، یہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں، ہم جب چاہیں گے انہیں پکڑ لیں گے، ان کی ہماری گرفت سے باہر جانے والے نہیں ہیں۔ لیکن آپ ذرا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ایک ہی آیت میں امہال کا لفظ بھی آیا، تمہیل کا لفظ بھی آیا، تو اے نبی مہلت دیجئے انہیں، ذرا آپ جلدی نہ کیجئے ان کے بارے میں، یا یہ خطاب حضور سے ہے براہ راست، یا حضور کی وساطت سے صحابہ کرام سے ہے، یہ تو اپنی جگہ ایک علیحدہ مضمون ہے جس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں سورۃ الطارق کے درس میں، لیکن یہ کہ یہ تاکیدی حکم ہے کہ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے، مہلت دیجئے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صورتیں اسی دور سے متعلق ہو سکتی ہیں جبکہ مکے میں حالات جو ہیں، حضور کی مخالفت جو ہو رہی تھی اور معاندین کی طرف سے جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی صحابہ کرام کی، اس میں شدت آ چکی تھی۔ جبکہ یہ جوڑا جو ہے جو سامنے آ رہا ہے اب سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کا، یہ محسوس ہوتا ہے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے۔ ان کا زمانہ نزول سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح سے مشابہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں میں ایک انٹرلاکنگ ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، جس پر سورۃ الطارق ختم ہوئی، اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاملات میں تدریج ہوتی ہے، اللہ کی حکمت جو ہے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ تدریجاً فیصلے کرتا ہے، تدریجاً اس کے فیصلوں کا ظہور ہوتا ہے، جیسے تخلیق ہے، تسویہ ہے، تقدیر ہے، ہدایت ہے۔ جو اہم ترین فلسفیانہ مضمون آ رہا ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی، یہ معاملات رفتہ رفتہ تدریجاً ظہور میں آتے ہیں۔ تو اے نبی یہ معاملہ بھی آپ کو ابھی دعوت دینی ہے، اتمام حجت کرنا ہے، پھر جب ثابت ہو جائے گا کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے پھر اللہ کا عذاب بھی آئے گا، اللہ انہیں نسیہ منسیہ بھی کر دے گا، لیکن فوری طور پر نہیں۔ جیسے کوئی پودا جو ہے آج اس کی سوئی نکلی، اس کی 2 پتیاں نمایاں ہوئی، وقت لگے گا، وہ آم کا تناور درخت بھی بن جائے گا، ایک وقت آئے گا اس میں آم کا پھل بھی لگے گا، لیکن یہ کہ یہ سارے کام جو ہیں سہج سہج ہوتے ہیں، سہج پکے سو میٹھا ہو، اس میں تدریج ہے۔ تو یہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اب تمہیل باب تفعیل ہے، سبح بھی باب تفعیل ہے، سبح تسبیح سے بنا ہے، خلق فسوى تسویہ باب تفعیل ہے، اسی طریقے سے قدرہ تقدیر باب تفعیل ہے۔ تو یہ ایک مناسبت ہے سورۃ الطارق کے اختتامی آیات میں، اختتامی مضمون میں، اور یہ سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی آیات میں۔ اب اس جوڑے میں سے جو پہلا فرد ہے یعنی سورۃ الاعلیٰ، اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیجئے۔ ایک بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ بہت قریب ہے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ سورہ مبارکہ اب 10 سورتوں کی صدر نشین ہے جو بعد میں آئیں گی۔ یہ 10 سورتیں جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ خصوصی خطاب حضور کے ساتھ تدریجاً ایک جو اپنے نقطہ عروج کو پہنچے گا، اور وہ نقطہ عروج جو ہے وہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح ہے، خصوصی خطاب حضور سے۔ تو یہ 10 صورتیں جو یہاں سے شروع ہوئی ہیں، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، پھر سورۃ البلد، پھر سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، پھر سورۃ التین، اور پھر اقرأ باسم ربک الذی خلق سورہ علق۔ یہ 10 صورتوں کی صدر نشین پریزائڈنگ پوزیشن میں یہ سورۃ الاعلیٰ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، اگر یاد ہو کہ جو پچھلا گروپ تھا مکی صورتوں کا سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، ان میں سورہ قاف کی حیثیت وہی تھی، وہ صدر نشین صورت ہے ان تمام صورتوں میں۔ باقی 3 جوڑے ہیں، سورہ زاریات، سورۃ الطور ایک جوڑا ہے، سورۃ النجم، سورۃ القمر ایک جوڑا ہے،
سورہ رحمان، سورۃ الواقعہ جوڑا ہے، لیکن یہ جو ہے ان تینوں جوڑوں کے اوپر گویا کہ کرسی صدارت پر متمکن ہے سورۃ قاف۔ بالکل یہی معاملہ ہے اگلی اب 10 سورتوں کے لیے، جس کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ الاعلیٰ سے۔ یہ گویا کہ ایک انڈیکس بن جائے گا، اس کے ایک ایک مضمون۔ اب یہاں پہ آپ کو صرف ایک لفظ ملے گا ایک آیت میں، قد افلح من تزکا، اسی کی شرح آپ کو سورۃ الضحیٰ، سورۃ الشمس میں ملے گی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ پھر اس کی مزید شرح آپ کو ملے گی سورۃ اللیل میں، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ اسی طریقے سے یہاں ایک آیت آئے گی، سنيسرك لليسرى فسنيسرك لليسرى۔ اب یہی تیسیر جو ہے اب سورۃ اللیل میں آپ نے دیکھا، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اور پھر سورۃ الانشراح میں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو مضامین کی بڑی گہری مناسبت ہے سورۃ الاعلیٰ سے لے کر اور سورۃ العلق تک، اور سورۃ الاعلیٰ کی حیثیت جو ہے ان میں گویا کہ صدر نشین کی ہے۔ ان 10 سورتوں کے جھرمٹ میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ گویا کہ کرسی صدارت پر متمکن ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص محبت تھی، چنانچہ مسند احمد میں یہ روایت حضرت علی سے موجود ہے، ان کا قول موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ سے بہت محبت تھی۔ ویسے تو حضور کے لیے تو قرآن مجید کا ایک ایک لفظ بہت ہی محبوب تھا، بہت ہی آپ کو شدت تھی محبت میں قرآن مجید کے ساتھ، وہی تو در حقیقت آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے لیے جو ہے قلب کی راحت، اس کا سارا سامان تو اسی قرآن میں ہے۔ لیکن یہ کہ بعض مقامات سے خصوصی مناسبت، بعض صورتوں سے خصوصی محبت، خصوصی تعلق خاطر یہ ثابت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ جو مسند احمد میں موجود ہے رحمہ اللہ، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجموعہ مرتب کیا ہے، اس میں ہے کہ حضور کو اس صورت سے خصوصی محبت ہے۔ اب اس کا ایک مظہر ہے جو میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو دونوں صورتوں کے جوڑے کی شکل میں پڑھنے کا معاملہ ہے وہ ہے عیدین اور جمعے کی نمازوں میں۔ خاص طور پر اس صورت کا معاملہ یہ ہے کہ حضور وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہی صورت پڑھتے تھے۔ چنانچہ ہمیں 2 مختلف روایات ملتی ہیں، ایک تو حضرت ابی بن کعب سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو داؤد میں ہے اور ترمذی میں ہے، اور اسی طرح اسی کے مشابہ ایک آیت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ان 2 روایتوں کا حاصل تو یہ ہے کہ حضور وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن ایک دوسری روایت ملتی ہے جو حضرت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ بھی ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ یہ بات شاید بہت سے حضرات کے لیے نئی ہو جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ پہلی روایت کا تو چونکہ ہمارے ہاں خاص طور پہ اہل حدیث حضرات کا اس پر تعامل ہے، وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، تیسری میں سورہ اخلاص، یہ ان کے معمولات میں سے ہے۔ لیکن یہ روایت جو ہے اتنی عام نہیں ہے جو حضرت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ بھی ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص اور معوذتین، 3 صورتوں کو آپ جمع کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں ایک ذاتی سا ذوق ہے جس کی بنا پر جب سے یہ حدیث میری نگاہ سے گزری ہے تو میں جب بھی اس پر عمل کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں دوسری رکعت میں بھی 3 صورتیں جمع کرتا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، سورۃ النصر، سورۃ اللہب، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بہرحال یہ تو ایک معلوماتی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن اہم بات یہی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو اس سورہ مبارکہ سے واقعتاً ایک خصوصی لگاؤ تھا کہ وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں بالاتفاق حضور سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں۔
ارشاد ہوا سبح اسم ربک الاعلی، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا پاک رکھو اپنے اس رب کے نام کو جو بہت سب سے بلند و بالا ہے۔ پاک رکھو اپنے رب کے نام کو، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے وہ میں بعد بیان کروں گا۔ یا پاکی بولو اپنے رب کے نام کی، وہ رب کے جو اعلیٰ ہے، الاعلیٰ، جو سب سے بلند و بالا ہے۔ اب اس میں جو یہ تین الفاظ آئے ہیں، تسبیح کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں اس میں رب کیوں کہا گیا؟ اور تسبیح کا ذکر جہاں بھی آیا ہے اللہ کے لیے قرآن مجید میں، اس کے مختلف اسالیب کیا ہیں؟ یہ منفرد مقام ہے جہاں تسبیح جو ہے اللہ کی نہیں، اللہ کے نام کی تسبیح کا ذکر ہو رہا ہے، یہ منفرد مقام ہے۔ پھر یہ کہ الاعلیٰ کس اعتبار سے کہا گیا، یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ تسبیح کے بارے میں تو بارہا چونکہ المسبحات ہم پڑھ چکے ہیں اور بڑی تفصیل سے ان پر بیان ہو چکا ہے، تو صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ تسبیح جو ہے سبح یسبح سے یہ باب تفعیل ہے، اور سبح کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی شے تیزی سے حرکت کرے اور اپنی سطح کو برقرار رکھے۔ پانی کی سطح پر تیزی کے ساتھ ایک پیراک جب تیرتا ہے تو وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، پانی میں ڈوبتا نہیں، پانی کی سطح پر اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ سرعت سے حرکت اور سطح کو برقرار رکھنا۔ اسی طریقے سے آج کا جو سارا ہمارا یہ نظام ہے، یہ جیٹ کا انجن جب سے ایجاد ہوا ہے، جیٹ انجن، یہ کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ فضا میں کوئی شے جا رہی ہے اور اپنی وہ سطح کو برقرار رکھتی ہے۔ چنانچہ یہی لفظ آیا ہے اجرام سماویہ کے لیے، کل فی فلک یسبحون، سبح یسبح، یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، جو بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدار معین ہو گیا ہے، بڑی تیزی سے گردش میں ہے لیکن اپنی سطح پر برقرار ہے، اپنے مدار سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ سبح یسبح کے معنی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے اپنی سطح پر برقرار رہنا۔ یہ گویا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل لازم ہے، خود یہ کام کرنا۔ اسی سے تسبیح جو ہے باب تفعیل میں یہ فعل متعدی بن گیا، کسی شے کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا، کسی شے کو نیچے نہ گرنے دینا، یہ اس کی تسبیح ہوگی۔ اس شے کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا، یہ ہے تسبیح کے لفظی معنی۔ اب اللہ کی تسبیح سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جو شان رفیع ہے، جس کو یہاں الاعلیٰ سے کہا گیا، بلند و برتر شان، اس کی شان کو کسی اعتبار سے گھٹایا نہ جائے، کسی اعتبار سے اسے مخلوقات سے مشابہ نہ قرار دے دیا جائے۔ یہی شرک ہے، اللہ کو کسی بھی پہلو سے مخلوق کے مشابہ قرار دینا، یا مخلوق میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کا ہمسر بنا دینا۔ ایک میں ہے اوپر سے نیچے اللہ کو لایا جا رہا ہے، اور ایک میں مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کیا جا رہا ہے۔ شرک کی یہی دو صورتیں ممکن ہیں۔ لیکن یہاں پر لفظ تسبیح کے حوالے سے سمجھیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور وابستہ نہ ہو جائے کہ جو اس کے شایان شان نہ ہو، جو اس کی شان رفیع سے مناسبت نہ رکھتی۔ اب اس کو جب ہم آسان مفہوم میں بیان کریں گے تو اب یہ کیا کہیں گے ہم اس کو؟ تسبیح کے معنی ہوں گے اس حقیقت کا ادراک، اعتراف، اعلان کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی احتیاج نہیں، کسی پہلو سے کوئی کوتاہی نہیں۔ اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے اعلیٰ ہے، منزہ ہے، ارفع ہے۔ یہ تصور ہے تسبیح کا۔ یہ تنزیہی تصور ہے، یعنی سلبی تصور ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، اس کی صفات میں کہیں کوئی نقص کا پہلو نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی عدم تکمیل کی شکل نہیں۔ جب ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں یہ تسبیح ہے۔ اور اس کی کمپلیمنٹری، یہ لفظ چونکہ آج میں نے بیان کیا نسبت زوجیت میں کہ کمپلیمنٹری نسبت ہوتی ہے، جو کمپلیمنٹری اینگلز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کمپلیمنٹری کانسیپٹ اس کا کیا ہے؟ تحمید۔ فسبح بحمد ربک، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح و تحمید میں فرق اتنا ہی ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن ایک مثبت انداز ہے، ایک منفی انداز ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر ضعف سے پاک ہے، ہر احتیاج سے پاک ہے۔
اللہ ایک ہستی کامل ہے، اس کا علم کامل، اس کی قدرت کامل، اس کا اختیار کامل، اس کی حکمت کامل. یہ ہے مدح، یہ ہے حمد. تو حمد اور تسبیح در حقیقت اس سے یوں سمجھیے کہ ہماری جو معرفت رب ہے بس اس کی تکمیل ہو گئی. اللہ کی ذات کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے. وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے. العجز عن درک الذات ادراک والبحث عن کنہ الذات اشراک. اب ہمارا سارا تصور ہے اللہ کی صفات کے حوالے سے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. ان اسماء و صفات کے معاملے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ دو پہلو ہمارے سامنے رہیں. کوئی نقص کا، عیب کا، ضعف کا، احتیاج کا پہلو نہیں ہے اللہ کے. اس کی ہستی کامل ہے، اس کی قدرت کامل، اس کا علم کامل، اس کی حکمت کامل، اس کا اختیار کامل. ایک ہی بات کو کہنے کے دو اسلوب ہیں، ایک کو آپ کہیں گے تسبیح، ایک کو کہیں گے تحمید. یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ. یہاں پہ میزان سے مراد جو ہے میزان معرفت ہے. اگر ایک آدمی کو واقعتاً شعور اور ادراک حاصل ہو جائے تسبیح کا کہ اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، ارفع ہے، منزہ ہے، پاک ہے ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، تو اللہ کی معرفت آدھی ہو گئی. اور باقی آدھی کیا ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کی ذات میں تمام کمالات بتمام و کمال موجود ہیں. یہ اس کی حمد ہے. تو التسبیح نصف المیزان. اگر سبحان اللہ، اگر یہ الفاظ کسی کے زبان سے نکلتے ہیں، یہ ایسے ہی صرف پیرٹ لائک ریپیٹ نہ کیے جا رہے ہوں، وہ بھی فائدہ ہے، ثواب تو ملے گا، ذکر تو کر رہا ہے انسان. لیکن اگر اس کے گہرے شعور سے، اور یوں کہیے کہ شعور کی گہرائی سے اگر یہ لفظ نکل رہا ہے سبحان اللہ، تو یہ کلمہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے. اسی لیے تو فرمایا کلمتان حبیبتان، بخاری شریف کی آخری روایت ہے یہ. اسی پر جب ختم بخاری کا فنکشن ہوتا ہے ہمارے مدارس میں، دینی مدارس میں، تو جو بھی کوئی بزرگ آتے ہیں وہ پھر اس حدیث کا درس دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی پھر دعا مانگی جاتی ہے. وہ ختم بخاری کی ایک محفل ہوتی ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے جو ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کوئی بھاری نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لیکن اللہ کی میزان میں ان کا وزن بہت ہے. ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ. تسبیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی آدھی میزان تو اس سے پر ہو گئی، پلڑا جو ہے آدھا اس سے پر ہو گیا، اور بقیہ آدھا جو ہے والحمد للہ تملؤہ، اس سے وہ پورا جو ہے میزان معرفت رب مکمل ہو جاتی ہے. یہ تو ہوا لفظ تسبیح کے حوالے سے چند باتیں جو بار بار بیان ہوئی ہیں، پھر ان کا اعادہ کر دیا گیا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ منفرد مقام ہے، اس لیے کہ تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں اس طور سے بھی آتا ہے کہ بغیر صلے کے، کوئی با لام کوئی شے نہیں. جیسے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی تسبیح ہو کی ضمیر جو ہے وہ ملحق آ رہی ہے، نہ بے درمیان میں ہے با، نہ لام درمیان میں ہے. ایک انداز تو یہ ہے، اس میں تو لازماً اس کا مطلب ہے تسبیح اللہ کی ہو رہی ہے. اسی طرح کا ایک اسلوب وہ ہے جو 5 صورتیں ہیں المسبحات، ان میں 6 مرتبہ اسلوب آیا ہے. سبح للہ یسبح للہ، 3 مرتبہ سبح للہ آیا ہے. یہ آغاز میں آیا ہے سورہ حدید اور سورہ حشر اور سورہ صف کے. 3 مرتبہ یسبح للہ آیا ہے، 1 مرتبہ سورہ حشر کے اختتام پر اور 2 مرتبہ سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کے آغاز میں. تو یہاں پہ لام حرف جار جو ہے اس سے تعدیہ ہوا ہے، فعل متعدی بنایا گیا ہے صلے کے ساتھ. سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہاں بھی بات واضح ہو گئی کہ تسبیح جو ہے وہ در حقیقت اللہ کی. ایک 3 جگہ پر قرآن میں آیا ہے، اور یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بارے میں یہ روایت موجود ہے
احمد اور ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدوں میں رکھو، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ در حقیقت اسی حکم کی ہم تعمیل کرتے ہیں سجدے میں۔ اور سورہ واقعہ میں آیت آئی ہے 2 مرتبہ، فسبح باسم ربک العظیم، اور اسی پہ سورہ حاقہ ختم ہوئی ہے، فسبح باسم ربک العظیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں رکھو، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم فسبح باسم ربک العظیم۔ لیکن یہاں بھی اسم کا لفظ تو آیا ہے، براہ راست نہیں آیا بلکہ با درمیان میں ہے، فسبح باسم ربک العظیم۔ یہاں بھی ثابت ہو گیا تسبیح اللہ کی ذات کی ہے، اللہ کے نام کی نہیں۔ یہ واحد مقام ہے پورے قرآن مجید میں جس میں کوئی نہ با ہے نہ لام ہے نہ براہ راست جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو یہاں نمایاں کیا گیا ہے، بلکہ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی، یعنی پاک کرو اپنے رب کے نام کو، پاکی بولو اپنے رب کے نام کی۔ یہ ہے جس سے کہ ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلوب کا فرق کیوں ہے۔ اس پر ایک رائے تو یہ ہے کہ در حقیقت یہاں پہ اسم کا لفظ جو ہے یہ زائد ہے، مراد اصل میں ذات رب ہے۔ اسم اور مسمى باہم ایسے لازم و ملزوم ہوتے ہیں کہ چاہے آپ مسمى کا ذکر کریں چاہے اسم کا ذکر کریں بات ہی ایک ہے، تو اس میں تو پھر کوئی اشکال نہیں رہتا، گویا کہ جو بات بغیر کسی صلے کے کہی گئی فسبح ہو اس کی تسبیح کرو، یا سبح للہ ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں رہا اگر سبح اسم ربک الاعلی کہہ دیا گیا۔ لیکن یہ بات کو دل کو جچتی نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ جب ایک اسلوب بدلا ہے تو اس کا کوئی مفہوم بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ قوی رائے یہی ہے کہ یہاں پہ مراد نام کی تسبیح ہے، نام کو پاک رکھو۔ اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن مجید میں جو دوسرا مقام ملے گا وہ سورہ اعراف کی یہ آیت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھو اللہ کے ہیں تمام اچھے نام، تو پکارو اس کو انہی ناموں کے ذریعے سے، اور دفع کرو چھوڑ دو اعراض کرو ان سے جو اس کے ناموں میں الحاد کر رہے ہیں، یقیناً انہیں بدلہ ملے گا اپنے اعمال۔ تو ناموں میں الحاد سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو میں نے جو عرض کی تھی اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہمارا چونکہ اللہ کے ساتھ جو بھی رابطہ قلبی اور ذہنی ہے، خاص طور پر ذہنی رابطہ، وہ اللہ کے اسماء کے حوالے سے، باقی ہم اللہ کی ذات کو تو جانتے نہیں۔ اسماء اور صفات کو کہنے میں ہم کہہ دیتے ہیں یہ 2 الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک اسم ہے ایک صفت ہے، لیکن حقیقت میں تو ایک ہی ہے۔ رحیم صفت ہے، الرحیم نام ہے، اس میں فرق کیا ہوا؟ قدیر صفت ہے، القدیر القادر یہ اللہ کا نام ہے۔ تو الف لام جب لگ گیا تو وہ معرفہ بن گیا، وہ اللہ کا نام ہو گیا، جب بغیر الف لام کے اور تنوین کے ساتھ ہے وہ صفت ہے۔ اسی لیے وہ ایمان مجمل کے الفاظ میں ان دونوں الفاظ کو جمع کر دیا گیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے۔ اس لیے در حقیقت اللہ کی پاکی کرنا یا پاکی بولنا، در حقیقت اس کے ناموں ہی کو پاک رکھنا جو ہے یہی تو اس کا اصل مفہوم ہے، باقی ہم اس کی ذات کے بارے میں تو کچھ جان ہی نہیں سکتے۔ اس اعتبار سے اس مفہوم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس آیہ مبارکہ میں سبح اسم ربک الاعلی، اس سے اہمیت سامنے آئی اللہ کے اسماء کی۔ اچھا، اسماء کے ساتھ کوئی غلط تصور ملحق کر لینے کے کیا کیا صورتیں ہیں جس کو الحاد کہا گیا، الحاد فی الاسماء۔ الحاد جو ہے لحد سے بنا ہے، لحد کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھ یا کجی، چنانچہ ایک قبر تو ہوتی ہے نا سیدھی، جو براہ راست جو ہے اوپر سے نیچے جو ہے جا رہی ہے، اس میں بغلی قبر نہیں ہے، بغلی قبر میں ٹیڑھ ہوتی ہے، کچھ دور جو ہے وہ سیدھی نیچے گئی، اس کے بعد ایک سائیڈ کے اوپر مڑ کر، اور اصل قبر جو ہے وہ اس کو لحد کہتے ہیں، لحد وہی ہے، عام قبر جو ہے وہ قبر ہے، اسے لحد نہیں کہیں گے، لحد اس قبر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر بغلی قبر بنتی ہے اور اس کے اندر ایک کجی آتی ہے۔ الحاد کے معنی ہے کسی شے میں کجی پیدا کرنا۔ اللہ کے ناموں میں کجی کس اعتبار سے؟ نمبر 1 یہ کہ جو نام اللہ کے شایان شان نہ ہو وہ نام خود رکھ دینا اور اس سے اس کو پکارنا،
اور اس میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ چاہے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ میں تمام صفات کمال تمام و کمال موجود ہیں، لیکن تعین کے ساتھ اللہ کے نام ہم وہی شمار کریں گے جو قرآن یا حدیث میں آئے۔ ہم اپنی طرف سے اچھا نام بھی رکھنا چاہیں، یہ احتیاط کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسی کو کہتے ہیں توقیفی امور، وہ معاملات کے جو حضور کے بتانے پر موقوف ہیں۔ ہمارا اپنا اجتہاد جو ہے اس میں کوئی کام نہیں کرے گا، ہماری اپنی استدلال اور استنباط جو ہے اس سے ہم کام نہیں لیں گے، بلکہ جو موقوف ہے حضور کے بتانے پر یا قرآن مجید میں اللہ کے بتانے پر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے تعین کے ساتھ اسماء صرف وہ بیان کیے جانے چاہیے کہ جن اسماء کا ذکر قرآن اور یا حدیث میں موجود ہے۔ وہ 99 ناموں کی احادیث ہیں، اگرچہ 2 حدیثوں میں کچھ فرق ہے ناموں کا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس کو ہم مانیں گے، لیکن اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام ہم نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم چاہے اپنی امکانی حد تک اللہ کی شان رفیع اور بلند شان کو ملحوظ رکھیں، لیکن یہ کہ ہمارے اپنے تصور کا کوئی نقص اس کے اندر جو ہے شامل ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے اسماء یا صفات ایسی ہیں کہ جو مخلوق کے لیے بھی مستعمل ہیں، رحیم، ایک انسان بھی رحیم ہو سکتا ہے، رحمت کی صفت اس میں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے علیم، اللہ کی صفت بھی ہے، العلیم اس کا نام ہے، لیکن بندے بھی تو صاحب علم ہوتے ہیں، بلکہ ہم لفظ علامہ بھی استعمال کرتے ہیں، بہت بڑا علم رکھنے والا، لیکن ہمیشہ ذہن میں مستحضر رہے کہ یہ لفظ جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اس کی شان کچھ اور ہے، اور یہی لفظ جب بندوں پر اس کا اطلاق ہوگا یا مخلوق پر اس کا مفہوم بالکل مختلف ہے۔ اللہ علیم ہے بئی معنی کہ اس کا علم کامل ہے، ما کان و ما یکون، اس کا علم مطلق ہے، اس میں کوئی حدود نہیں ہے، نا پیدا کنار۔ نمبر 2، اس کا علم ذاتی ہے، کسی اور سے اس کو نہیں ملا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ اس کا یہ علم قدیم ہے، جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کا علم قدیم ہے۔ اور مخلوق کے لیے جب لفظ آئے گا تو 3 صفات، 3 اس کی شرائط جو ہیں اس کے بالمقابل۔ مخلوق کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، اس کا علم محدود ہے، اگرچہ ہم نہیں ناپ سکتے اس کی حدود کو، معاذ اللہ۔ فرشتے کے علم کو ہم کیا ناپیں گے؟ نبی انبیاء کے علم کی حدود ہم کہاں معین کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد ہم کہاں معین کریں گے؟ لیکن اصولاً یہ ماننا ہوگا کہ علم محدود ہے، مخلوقات میں سے کسی کا علم جو ہے لا محدود نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ تصور ہے تو شرک ہو گیا۔ پھر اللہ کے صفت علم یا اللہ کے العلیم کا جو نام ہے اس کا گویا کہ آپ نے اس کو گرا دیا، اس کا جو تصور جو ہے وہ نہیں رہا جو اللہ کے لیے اس نام کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی کا علم ذاتی نہیں ہے، نہ وجود ذاتی نہ صفت ذاتی، اللہ ہی نے علم دیا ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم میں سے کسی شے کا بھی مگر جو بھی اللہ نے اس کو عطا فرما دیا، جو اللہ نے چاہا۔ اور تیسرے یہ کہ مخلوقات کل کی کل حادث ہے تو ان کا علم بھی حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا۔ حادث کے معنی یہ ہے کوئی شے پہلے نہیں تھی اب وجود میں آ گئی، پہلے علم نہیں تھا، ہمیں علم نہیں تھا، ہم پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے سے غیب کا علم بھی عطا فرمایا، غیبی امور بھی آپ پر کھول دیے۔ لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی بالرسول، وہ اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اور جتنا چاہے۔ تو یہ گویا کہ دوسرا پہلو ہے اللہ کے ناموں میں الحاد کا، کہ اللہ کے نام جو ہے جب صفاتی نام جو اپنی اصل کے اعتبار سے مشترک ہیں مخلوق میں اور اللہ میں، جب وہ نام اللہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کی شان رفیع جو ہے، اس کی جو شان اعلیٰ ہے، اس کے اوپر اس کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ ایک تیسرا اور الحاد ہے اللہ کے ناموں میں، اس کی میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا۔ اللہ کے ناموں میں اس کی شان غفاری بھی ہے، شان ستاری بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، لیکن اس کی شان شدید العقاب بھی ہے، منتقم بھی ہے، وہ شدید انتقام ہے۔ اب اگر آپ نے اس میں سے ایک پلڑے کو زیادہ جھکا دیا، دوسرے پلڑے کو ہلکا کر دیا، تو آپ کا تصور کج ہو جائے گا اللہ کے بارے میں، اور اس کجی کا ظہور آپ کے عمل میں ہوگا۔ یہی ہے کہ جو سورہ انفطار کا مرکزی مضمون تھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس شے نے تجھے دھوکہ دیا اپنے رب کریم کے بارے میں؟ تم نے اس کی
شان کریمی، شان غفاری، شان ستاری، اس کی شان رؤوفی، شان ودودی، اس کو اتنا نمایاں کر دیا ہے کہ اس کی دوسری شان تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، لہذا تم جری ہوتے چلے جا رہے گناہوں کے اوپر۔ بخشنے والا ہے بڑا، وہ تو نکتہ نواز ہے، وہ تو بہت ہی قریب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ شدید انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، اس کی سزا بھی ہے۔ اس اعتبار شدید العذاب، شدید العقاب، یہ الفاظ بھی اس کے، لہذا اللہ کی شانوں اور اللہ کے اسماء میں ایک توازن کی ضرورت ہے، اس میں عدم توازن ہی الحاد ہے۔ یہ تو اس کی سب سے نمایاں مثال ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس کی چوتھی اور جو غیر نمایاں شکل ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے بعض نام جوڑوں کی شکل میں ہے، وہ المعز بھی ہے، المذل بھی ہے، الرافع بھی ہے، الخافض بھی ہے، القابض بھی ہے، الباسط بھی ہے، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، کھولنے والا اور تنگ کر دینے والا، اٹھانے والا، بلند کرنے والا اور گرانے والا۔ ان میں سے اگر ایک ایک نام کے حوالے سے اسے پکاریں گے تو آپ کا تصور کج ہو جائے گا۔ یہ نام جب بھی اللہ کے لیے جائیں جوڑوں کی شکل میں لیے جائیں، ان میں سے کسی نام کو علیحدہ کر لیں گے، یا مذلو یا مذلو یا مذلو، یہ بہت ہی توہین ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی، کہ گویا کہ وہ ہے ہی ذلیل کرنے والا۔ یہ دونوں لفظ یا معزو یا مذلو فادعوہ بہا کی میں اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ فللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اور میں نے بارہ تذکرہ کیا ہے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ، ان سے میری ملاقاتیں رہی ہیں، فوت ہو گئے ہیں، سائیں عبدالرزاق صاحب دیپال پور میں وہ مدفون ہیں۔ ان کا ذکر ہوتا تھا اللہ کے اسماء کے حوالے سے، اور ذکر جہر، یا ستارو یا ستارو یا غفارو، اس کی حلاوت میں آج تک محسوس کر رہا ہوں، اس لیے اگرچہ کہ کم سے کم 30 برس ہو چکے ہیں ان سے ان ملاقاتوں کو جو کئی مرتبہ ہوئی، لیکن ایک خاص کیف، ایک خاص رنگ میں نے اس ذکر جہری کے اندر، خاص طور پہ جب جو آواز ان کی نکلتی تھی میں تو سوچا کرتا تھا نہ معلوم کہاں سے نکل رہی ہے یہ آواز، عام گفتگو میں نہایت سافٹ سپوکن، بہت دھیمی آواز، لیکن جب وہ یہ ذکر کرتے تھے اللہ کے اسماء کے حوالے سے تو نہ معلوم کہاں سے وہ آواز نکلتی، لیکن یہ کہ یہ اس پر گویا کہ عمل تھا، فادعوہ بہا، پکارو اللہ کو۔ ہمارے ہاں زیادہ نمایاں ہو گیا اس میں ذات، اللہ اللہ اللہ، اور پھر اس میں یہ کہ ہو، یہ چیزیں جو ہیں میں کوئی نفی نہیں کر رہا نہ توہین کر رہا ہوں، جو یہ کرتے ہیں یہ ان کا اپنا ایک جو ہے ذکر کے، اذکار کے، اشغال کے ان کے اپنے طریقے ہیں، لیکن میرے نزدیک قرآن مجید کی جو نص ہے اس کے اعتبار سے اللہ کا ذکر فادعوہ بہا، اس کو پکارا جائے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے، یا ستارو یا غفارو یا قہارو یا خافضو یا رافعو، یہ جو الفاظ ہیں ان کو پکارا جائے اللہ کو اس کے اسماء کے ذریعے سے، فادعوہ بہا، لیکن یہ کہ اس میں الحاد نہ کیا جائے، اس میں کجی تلاش نہ کی جائے۔ کجی کریں گے اللہ کے ناموں میں، آپ کا تصور جو ہے، آپ کی جو معرفت ہے اللہ کی، اس میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے گی۔ جب آپ کی اس معرفت کے اندر ٹیڑھ پیدا ہو گئی تو آپ کے رویے میں اس کا ٹیڑھ ظاہر ہو جائے گا، تو نقصان تو سارا اپنا ہی ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، تو ذرا چھوڑ دو اور دفع کرو اور اعراض کرو ان لوگوں سے جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں ایک سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا۔ تو یہ ہے میرے نزدیک مفہوم سبح اسم ربک الاعلی۔ یہاں اسم کا لفظ زائد نہیں آیا، اور اسلوب بھی اگر آیا ہے بدل کر کہ صلہ بھی نہیں آیا لام کا، اور اسی طریقے سے براہ راست ذات باری تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے بلکہ نام کا ذکر ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے اسماء کے بارے میں ایک بڑی محتاط روش اختیار کی جائے، کوئی نام جو اس کے شایان شان نہ ہو وہ ہم از خود نہیں رکھ سکتے۔ اللہ توقیفی امر ہے، جو نام قرآن اور حدیث میں آئے ہیں وہی نام لیے جائیں گے، انہی سے پکارا جائے گا۔ پھر جو نام اپنے اصل مادے کے اعتبار سے مشترک ہیں مخلوق میں اور خالق میں، وہ جب نام لیں گے اللہ کا تو اس کی شان رفیع اور اس کی علو شان جو ہے ربک الاعلی، اس مقام پر اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا نام لیں گے۔ نمبر 3 یہ کہ اس ناموں میں بحیثیت مجموعی بھی اعتدال ہونا چاہیے کہ سب کو سامنے رکھا جائے، یہ نہیں کہ ان کے بعض اسماء کے سے خصوصی مناسبت پیدا کر لی جائے اور بعض دوسرے اسماء سے گویا کہ اپنے ذہن جو ہے اس کو
دور کر لیا جائے، محجوب کر لیا جائے، یہ بھی ہمارے تصور باری تعالیٰ یا ہماری معرفت رب کے اندر ایک کجی پیدا کر دے گا۔ اور خاص طور پر وہ نام جو جوڑوں کی شکل میں ہیں، وہ جب بھی لیے جائیں جوڑے ہی کی حیثیت سے لیے جائیں، ورنہ اس سے بھی ہمارے تصور میں کجی پیدا ہو جائے گی۔ یہ مفہوم ہے میرے نزدیک، واللہ عالم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ ان دو آیات میں 4 الفاظ آئے ہیں۔ خلق، جس سے ہم لفظ بناتے ہیں تخلیق، تسویہ، تقدیر اور ہدایت۔ اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک خلق اور تسویہ کا تعلق ہے، یہ تو جڑ کر قرآن مجید میں بہت مرتبہ آئے ہیں۔ چنانچہ 2 مرتبہ حضرت آدم کے بارے میں جو آیا ہے، سورہ ہجر میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پہلی آیت میں، آیت 27 میں خلق کا ذکر ہے، جبکہ کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں، تخلیق کرنے والا ہوں ایک بشر، ایک انسان، اس مٹی سے سنے ہوئے گارا جو کہ سوکھ گیا اور کھنکھنانے لگا ہے، میں بنانے والا ہوں، یہ ہے خلق۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں اسے پوری طرح درست کر لوں، بنا لوں، نوک پلک سنوار دوں اور پھر اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ یہی مضمون سورہ صاد میں آیا ہے، 71-72 نمبر ہے آیات کا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، صرف فرق کیا ہے؟ من صلصال من حمأ مسنون کے بجائے من طین، گارے سے بنانے والا ہوں۔ اگلی آیت میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ان 2 الفاظ کو یوں سمجھیے کہ خلق سے مراد ہے کسی شے کا ہیولہ بنا دینا، اور تسویہ کا لفظ بنا ہے سوا۔ سوا کہتے ہیں برابر، تسویہ برابر کر دینا۔ مراد کیا ہے؟ ایک اعتدال پیدا کر دینا، ایک توازن پیدا کر دینا۔ اور اس کا مفہوم لیا جاتا ہے، تقریباً مجمع علیہ ہے، اس پر اجماع ہے، اس سے مراد ہے نوک پلک سنوار دینا۔ اس کی مثال ہوگی کنسٹرکشن کے فیلڈ میں، جیسا کہ آج کل ہمیں معلوم ہے بھائی اسٹرکچر تو تیار ہو گیا ہے گھر کا، اب تو فنیشنگ باقی ہے۔ حالانکہ وہ فنیشنگ بھی بڑی قیامت کا مرحلہ ہوتا ہے، بلکہ زیادہ مشکل مرحلہ وہی ہے آج کل، اس لیے کہ نقش و نگار اور اس کا ساز و سامان وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہیں اس سٹرکچر سے کہیں مہنگا پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک سٹرکچر ہے، تیار ہو گیا، RCC سٹرکچر ہے، تیار کھڑا، اب اس پر آپ کو آرکیٹیکچرل ٹچز دینے ہیں، اس میں حسن پیدا کرنا، حسن ظاہری، یہ تسویہ ہے، برابر کر دینا۔ کہیں پر کوئی اونچ نیچ ہے اس کو سیدھا کر دینا۔ اب اونچ نیچ ہے دیوار میں، آپ نے پلستر کیا، سیدھا کر دیا، برابر کر دیا، اب کہیں وہ نہ گڑھا نظر آ رہا ہے نہ کہیں اونچائی ہے، بلکہ پلستر کی خامی شمار ہوگی اگر اس کے اندر بھی آپ کو وہ ویوینس نظر آئے کہ اگر اونچان نچان ہے تو پلستر ٹھیک نہیں، برابر کیا۔ تو تسویہ ہے کسی شے کو نکھار دینا، اس کے حسن ظاہری کا اہتمام کرنا۔ تو بہترین اس کے لیے جو تعبیر کیا گیا اردو محاورے میں، نوک پلک سنوار دینا۔ اور خلق سے مراد ہے کسی شے کا اصل ہیولہ، اس کا اصل سٹرکچر بنا دینا۔ یہ تو ہے جب کہ خلق کے ساتھ صرف لفظ تسویہ آئے، اس کا مفہوم۔ بلکہ مجھے آج جب سوچ رہا تھا تو حدیث وہ بھی یاد آئی حضور کی، وہ بھی تسویہ تھا کہ حضور ایک مرتبہ رات کو جب گشت فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا ابو بکر پڑھ رہے ہیں نماز، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں بہت ہی مدھم آواز میں، اور حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ بڑے زور شور کے ساتھ جلالی انداز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ صبح کو ملاقات ہوئی، حضور نے پوچھا ابو بکر تم یہ کر رہے تھے، بہت ہی مدھم آواز میں پڑھ رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں اسے سنا رہا تھا جو سنتا ہے، اس کو تو بلند بولنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو دل کی بات کو بھی جانتا ہوں۔ حضرت عمر سے پوچھا یہ تمہارا طرز عمل کیوں تھا؟ انہوں نے عرض کیا میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ اب حضور نے کسی کی نفی نہیں کی لیکن تسویہ کیا، برابر کرنے کی کوشش کی۔ ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تم ذرا اپنی آواز کو ذرا بلند کرو، اور عمر تم ذرا اپنی آواز کو پست کر دو، تاکہ یہ نیچے سے اوپر آئے، وہ اوپر سے نیچے آئے، تسویہ ہو جائے۔ یہ ہے تسویہ کا اصل مفہوم، برابر، اعتدال، توازن پیدا ہو جائے، اس لیے کہ حسن جو ہے وہ توازن اور اعتدال ہی میں۔ لیکن اس سے آگے چلیے، سورہ حشر میں جو اللہ کے اسماء کا سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے، اس میں کانسیپٹ
جو خلق اور تسویہ کے حوالے سے صرف دو الفاظ کے حوالے سے آیا ہے، وہاں تین اسماء کے حوالے سے آیا ہے۔ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ تین اسماء کیا ہیں؟ الخالق، الباری، المصور۔ یہ میں چاہتا ہوں ان حقیقتوں کو آپ سمجھیں، اگرچہ ذرا دقیق مضامین ہے۔ یہاں خلق کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہر تخلیق میں پہلے ذہن کے اندر ایک نقشہ قائم ہوتا ہے۔ تاج محل جس نے بھی بنایا تھا، سب سے پہلے اس کے ذہن میں اس کا حیولہ آ گیا تھا، اس کی تصویر، پھر اس نے کاغذ کے اوپر اس کا نقشہ بنایا، اور تیسرا مرحلہ تھا کہ اس کو ظاہر کر دیا ایک عمارت کی شکل میں۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ضمن میں صور علمیہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ تمام مخلوقات کے جو دنیا میں پیدا ہونے والی تھیں یا ہیں، ان سب کا علم موجود تھا، صور علمی۔ اس لیے کہ علم تو اللہ تعالیٰ کا حادث نہیں ہے، قدیم ہے، وہ تو ہمیشہ سے جانتا تھا، مجھے بھی جانتا تھا کہ اسرار نام کا بھی ایک شخص ہے جو 1932 عیسوی میں پیدا ہوگا، اور دیکھیے کب اس کا انتقال ہمیں نہیں معلوم، اس کو تو معلوم ہے کب ہونا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو اللہ کے علم میں تھا، یہ صور علمیہ کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر یہ ساری صورتیں موجود تھیں، بالفعل خارج میں ان کا وجود نہیں تھا، لیکن یہ کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اللہ کے علم میں تو تھا نا۔ اسی پر اب اگرچہ بات ذرا دور نکل رہی ہے، لیکن بہت اونچا شعر ہے علامہ اقبال کا اسی فلسفے کے حوالے سے، بہت اونچا شعر ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خود را۔ اے اللہ، میں تو تیرے اندر آرام سے سویا ہوا تھا، تیرے اندر تو میں تھا، تیرے علم میں تھا، تیرے علم میں تھا، تیرے وجود میں میں موجود تھا، اگرچہ وہ ایک خارجی حقیقت نہیں تھی، وہ ایک علمی حقیقت تھی۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، تو نے اپنی قوت خلاقی کا اظہار فرمانے کے لیے مجھے خارج کے اندر بھی پیدا کر دیا۔ تو یہ میری تو غرض نہیں تھی، یہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خود را۔ کس قدر پیاری تمثیل لائے ہیں۔ دیکھیے سی پی بند ہوتی ہے اس کا منہ، اس سی پی کے اندر وہ موتی جو ہے وہ بن رہا ہے، لیکن یہ موتی جو سی پی کے اندر ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا پتا سی پی نے کیا شے بنائی ہے، کیا خوبصورت شے اس نے اپنے اندر جو ہے اس کی تخلیق کی ہے۔ تو سی پی چاہتی ہے کہ لوگوں کے سامنے آئے کہ میرے اندر یہ کمال موجود ہے، وہ کھلتی ہے اور اپنے موتی کو باہر پھینک دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ذات باری تعالیٰ میں صور علمیہ کی شکل میں کل مخلوقات موجود تھیں، خارج میں ظہور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلاقی، اپنی شان خلاقی، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ان تمام صور علمیہ کو خارج کے اندر پیدا کر کے دکھایا۔ یہ ہے خلق۔ یہ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ خلق سے مراد ہے ذہنی خاکہ۔ اب اللہ کے لیے ہم لفظ ذہن استعمال نہیں کر سکتے، وہ صور علمیہ کہیے۔ خلق یہ ہے کہ ایک نقشہ ذہن میں بن جائے۔ ہمارے اعتبار سے کوئی بھی تخلیق کرنے والا کوئی تصویر بنا رہا ہے، مصور، وہ اس کے منہ قلم سے کاغذ کے اوپر یا کینوس کے اوپر بعد میں آئے گی، اس کے ذہن میں موجود ہے۔ کوئی مجسمہ تراش رہا ہے، کوئی سنگ تراش، وہ اس مجسمے کی تصویر اس کے ذہن میں پہلے موجود ہے، تبھی تو وہ اصل میں وہ اپنے اس ہتھوڑے سے اور چھینی سے وہ اس کو تراش کر اور وہ اس کی ظاہر کے اندر اس کو جو ہے اس کا خارج وجود خارجی جو ہے وہ ظاہر کر دے۔ تو خلق سے مراد ہے ایک تخلیق ذہنی اور تسویہ، اور پھر الباری ظاہر کر دینے والا، المصور یہ ہے تسویہ، ظاہر کر کے پھر اس کی نقشہ کشی کی ہے، منہ قلم سے اس کی نوک پلک سنواری ہے۔ تو دو الفاظ تخلیق اور تسویہ، یہی مفہوم تین میں سپلٹ ہو کر آیا، الخالق، الباری، المصور۔ تو یہ ہے اصل میں مفہوم الذی خلق فسوی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں یہ فلسفیانہ مضامین ہے بہت گہرے، لیکن یہاں جو اضافہ ہے، چار الفاظ آئے ہیں، تخلیق، تسویہ، تقدیر اور ہدایت، یہ بہت بلند فلسفیانہ مضامین ہے۔ تقدیر کے معنی کیا ہے؟ ہر شے جو اس نے پیدا کی ہے اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے،
تقدیر اصل میں ہمارے ہاں جو لفظ بن گیا ہے اس کا مفہوم بالکل کچھ اور آ جاتا ہے، وہ پری ڈٹرمینیشن، اور جیسے کہ جبر ہے، اللہ نے ہر شے کے لیے چیز معین کر دی ہے کہ وہ لازماً یہ کام کرے گا۔ باقی تمام چیزوں کے لیے یہ بات صحیح ہے، سورج کے لیے قانون اس نے معین کر دیا ہے جس سے وہ سرے منہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی فریڈم آف چوائس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چاند کے لیے، اجرام سماویہ کے لیے، پہاڑوں کے لیے، ان سب کے لیے کوئی فریڈم آف چوائس نہیں، لیکن انسان کے بارے میں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انسان کی تقدیر سے مراد کیا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے، اصل میں کہ یہاں لفظ تقدیر کی اصل کو سمجھیے۔ قدر کہتے ہیں مقدار، کسی شے کا جو اس کی ویلیو ہے اس کو معین کر دینا۔ تقدیر کسی شے کی ویلیو کا تعیین ہے، اس کو معین کر دینا ہے۔ تقدیر قدرہ، اس نے اس کا اندازہ ٹھہرا دیا۔ یہ تقدیر مثلاً نوعی تقدیر بھی ہوتی ہے۔ سپیشیز ہیں حیوانات میں، چھوٹی سی چڑیا ہے وہ فضا کے اندر پرواز کر رہی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اڑ نہیں سکتا، اس نے یقیناً مشین بھی ایجاد کر لی ہے، جہاز کے ذریعے سے، بیلونز کے ذریعے سے اور اب جیٹس کے ذریعے سے وہ جا رہا ہے جہاں خود نہیں اڑ سکتا۔ یہ اس کی تقدیر ہے کہ وہ چھوٹا سا پتنگا بھی اڑ رہا ہے، ننھی سی چڑیا اڑ رہی ہے، بڑے بڑے بھاری عقاب، بڑے جسم ان کے ہیں، گدھ اس کا جسم کا اندازہ کیجئے وہ بھی اڑ رہا ہے۔ لیکن انسان، حضرت انسان کی تقدیر یہ ہے کہ یہ اڑ نہیں سکتا۔ یہ نوع کی تقدیر ہے، ہر نوع کا ایک اندازہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر فرد کی بھی ایک تقدیر ہے، وہی معنی کہ جو جینز میں لے کر آیا ہوں وہ میرے چوائس کے نہیں ہیں۔ میری پیدائش جو ہوئی ہے، جو آج کل یہ ہمارا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کو میں نے اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا، شاکلہ، ہر انسان کا ایک شاکلہ ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، شاکلہ کہتے ہیں پیٹرن، پاٹن جسے ہمارے مصری لوگ بولتے ہیں، پاٹن بناؤ۔ پہلے کوئی چیز ڈھالنی ہے، لوہے کو پگھلا کر ڈالیں گے، پہلے سانچہ تو بناؤ نا، اس کا سانچہ، پیٹرن، پاٹن۔ ہر انسان کا ایک پاٹن ہے، اور وہ جینز کی بنیاد پر ہے، جو جینز وہ لے کر آیا دنیا میں۔ اب اس کے اندر اس کا رنگ جو ہے کالا ہونا ہے، یا اس کا رنگ جو ہے سرخ و سفید ہونا ہے، یا اس کا رنگ پیلا ہونا ہے، یہ تو اس کی جینز کے اندر ہے۔ اس کی ناک چپٹی ہونی ہے کہ کھڑی ہونی ہے، اس کی جینز میں ہے۔ آنکھیں بڑی ہونی ہے کہ چھوٹی ہونی، اس کی جینز میں ہے۔ اس کے اندر کتنی قوت کار ہوگی، اس کے جینز میں ہے۔ ذہانت کم ہوگی زیادہ ہوگی، اس کی جینز میں ہے۔ ہر شخص جو ہے ایک تقدیر اس معنی میں لے کر آ رہا ہے کہ اس کا ایک اندازہ معین ہو چکا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اس کا فری چوائس ہے، جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ دہر کا جب درس ہو رہا تھا تو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جبر و قدر کی بحث۔ ایک فری چوائس ہے، لیکن یہ فری چوائس جو ہے یہ انسان کے اس شاکلہ کے اندر وجود میں آئے گا، باہر نہیں جا سکتا۔ تازہ میثاق میں میرا وہ جو انگریزی کا ایک محاورہ میں بیان کرتا ہوں، بڑا غلط اس کا کوٹیشن آئی ہے۔ اصل کوٹیشن کیا ہے؟ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن۔ آؤٹ گرو، ایک شخص کتنا ہی پھیل جائے کھال کے تو اندر رہے گا نا، اپنی کھال سے باہر نہیں نکل سکتا۔ موٹا ہو رہا ہے، وزن 3 من ہو گیا ہے، لیکن جب تک وہ ایک زندہ انسان ہے وہ اپنی کھال سے باہر نہیں آئے گا۔ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، کوئی شخص اپنی کھال سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ کھال جیسے ہمارے جسم کے لیے ایسے ایک شاکلہ ہے ہمارا، وہ جینز جو ہم لے کر آئے ہیں وہ ہمارا شاکلہ بن رہا ہے۔ ہم جو بھی محنت کریں گے خیر کی طرف، شر کی طرف، بدی کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، علم کی طرف، یہ ہوگا اسی شاکلے کے اندر۔ آپ آؤٹ گرو نہیں کر سکتے اپنے شاکلہ کو، لیکن چونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کسی کو کیا شاکلہ دیا تھا۔ ہم تو آج آ کر سمجھے ہیں کہ جینز بھی کسی بلا کا نام ہے اور اس کی بھی کوئی حقیقت ہے، اور اب ہم چھیڑنے لگے ہیں جینز کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان جینز کو مینور کریں اور اپنی مرضی کے حیوانات پیدا کر لیں۔ یہاں تک بھی اب یہ تو انجینئرنگ ہے ایک باقاعدہ، جینیٹکس کے اندر انجینئرنگ وجود میں آ چکی ہے کہ آپ جینز کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اس سے جو حیوان وجود میں آئے گا وہ آپ کا مطلوبہ صفات اس میں ہوں گی۔ یہ تو وہ دجالی فتنہ جو ہے جہاں تک جا رہا ہے اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ ہم اپنی جو جینز لے کر آئے ہیں ان سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ ہے ہماری انفرادی تقدیر۔ البتہ اس کے اندر ہمیں ایک چوائس دیا گیا، اما شاکرم و اما کفورا۔ چاہو تو تم ہمارے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو، چاہو تو ناشکرے بن کر زندگی گزارو، اٹس یور چوائس۔ یہ اختیار ہے۔ البتہ اللہ جانتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے مقدار،
ایک شخص میں اللہ نے 1000 درجے کی استعداد رکھی تھی اور اس نے صرف 500 درجے تک اپنی استعداد کو وہ بروئے کار لایا. ایک شخص میں اللہ نے رکھی ہی 500 درجے کی استعداد تھی اور وہ بروئے کار لے آیا پوری کی پوری 500. پہلا 500 والا ناکام ہو جائے گا اللہ کی میزان میں، یہ 500 والا کامیاب ہو جائے گا. بلکہ ہو سکتا ہے کسی کے اندر استعداد 500 بھی نہ ہو، 300 ہو، وہ بھرپور طور پر اپنی اس 300 کی استعداد کو بروئے کار لے آیا. 500 والا ناکام ہو جائے گا اس لیے کہ اس کی استعداد اللہ کے ہاں زیادہ تھی. اللہ نے جو استعداد رکھی تھی وہ ناکام ہوگا اور یہ 300 والا کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کو معلوم. یہی مفہوم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر بوجھ نہیں ڈالے گا، ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا اسے مگر اس کی وسعت کے مطابق. اب یہ وسعت ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. ہمارا کام کیا ہوگا کہ جو بھی کچھ ہم کر سکتے ہو اپنی امکانی حد تک جو بھی اپنی سعی کریں. بہرحال جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اعملوا، عمل کرو، محنت کرو، مشقت کرو، اپنے وجود میں سے کھود کھود کر نکالنے کی کوشش کرو امکانی حد تک. تم نہیں جانتے اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، تمہارے اندر کتنے ہیرے رکھ دیے ہیں، کتنے جواہرات رکھے ہوئے ہیں، تمہارے اس سمندر جو ہے وجود کا اس میں کیسے کیسے قیمتی موتی تم نہیں جانتے. کھودتے رہو، کھودتے رہو، کھودتے رہو، غوطہ لگاتے رہو، لگاتے رہو، لگاتے رہو. اعملوا فکل میسر لما خلق. ہر ایک میسر ہو جائے گا. یہ تیسیر کا لفظ آئے گا بعد میں تو میں اس کی وضاحت کروں گا. جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، جو استعداد اس میں ہے اتنی ہی آئے گی بروئے کار، اس سے زائد آپ نہیں جا سکتے. البتہ اگر آپ نے جو بھی استعداد آپ نے ودیعت کی گئی تھی اس کو بھرپور طور پر آپ بروئے کار لے آئے خیر کے راستے پر، بس آپ کا بیڑا پار ہے. مقدار کس پر طے نہیں ہوگا اللہ کے ہاں، بلکہ اللہ کے ہاں ہر شخص کا جو شاکلہ تھا، اس کی جو شخصی تقدیر تھی. یہاں لفظ تقدیر کے حوالے سے وہ بات میں کر رہا ہوں. ایک نوعی تقدیر ہے کہ پرندہ اڑتا ہے، انسان اڑ نہیں سکتا، یہ لیمٹس ہیں اس کی. ایک شخصی تقدیر ہے کہ ہر شخص کے اندر جو ہے اس کی جینز، اس کی وسعت، اس کا شاکلہ اللہ نے قل کل یعمل علی شاکلتہ، وہ شاکلہ اس کے لیے گیون ہے. یو کانٹ آؤٹ گرو یور شاکلہ. لیکن اس کے اندر اندر اگر آپ نے اپنی امکانی حد تک سعی کی ہے نیکی کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، آپ کامیاب ہو جائیں. مقدار کا معاملہ فیصلہ کن نہیں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. بھی ایک لفظ اور باقی ہے، جس نے اندازہ ٹھہرایا، قدرہ تقدیر، فہدا پھر ہدایت دے دی. اب لفظ ہدایت بھی اسی طریقے سے جیسے تقدیر جو ہے میں نے بیان کی، ایک تقدیر ہے جمادات کی، ایک تقدیر ہے حیوانات کی نوعی تقدیر، ایک تقدیر ہے انسانوں کے میں سے ہر فرد کی اپنی ایک تقدیر، اپنا ایک اندازہ، اپنی ایک امکانات، اپنی پوٹینشیلٹیز، اپنا شاکلہ. اسی طرح ہدایت کا پہلا مرحلہ ہے جبلی ہدایت. جبلی ہدایت آخر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جسے پیدا کیا، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. یہاں پر آپ دیکھیے ان چاروں میں سے پہلے اور آخری کا ذکر ہے. الذی ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، الذی آتا کل شیء خلقہ، جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا فرمائی، ثم ہدی پھر ہدایت دے دی. اب ہر شے، ایک سورج کے لیے ہدایت ہے اللہ کی، وہ قانون جو معین ہے اس کا کوئی چوائس ہی نہیں، اس کے لیے یہ ہدایت ہے. ہر شے کی ہدایت ہے. نباتات کے اندر ایک ہدایت ہے، پرندوں کو ہدایت ہے، وہ ان کی جبلی ہدایت ہے. اب جیسے فرمایا اوحیٰ ربک الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے ہدایت کی ہے، اسے وہی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اس کے اندر ہدایت ہے کہ تمہیں پھولوں کا رس چوسنا ہے، پھر اس طریقے سے تمہیں جو ہے تو ہر جگہ جاؤ اور اللہ کے جو راستے بنے ہوئے ہیں، جو وادیاں ہیں، ان میں جاؤ، پھولوں کا کلی کھاؤ پیو اور رس چوسو پھولوں کا، اور پھر یہ ہے کہ جاؤ اور شہد بناؤ، شہد بنا رہے. یہ ان کی جبلی ہدایت ہے. انسان کے اندر اب آ کر نوٹ کیجئے جبلی ہدایت بھی ہے، جس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے اب جو تیسری صورت آگے آنے والی ہے یعنی سورۃ البلد، اس میں آ جائے گی. بچہ گویا کہ اللہ کے ہاں سے ٹریننگ لے کر آتا ہے. ادھر ولادت ہوئی، ادھر اس نے اپنی ماں کے پستان کو اپنے منہ میں لے کے چوسنا شروع کر دیا. کس نے سکھایا اسے؟ Where was he trained؟ معلوم ہوتا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ میری غذا کہاں ہے.
پھر وہ غذا میں کیسے حاصل کروں گا؟ ظاہر بات ہے کہ یوں ہی تو اگر منہ میں چاہے اس نے لے لیا ہو ماں کی چھاتی کو، لیکن جب تک وہ اس کی حرکت نہیں ہوگی اس کے منہ کی اور وہ چوسے گا نہیں تو دودھ تو نہیں ملے گا اسے۔ Who told him to do it؟ کس نے اسے ٹرین کیا ہے؟ معلوم ہوا یہ جبلی ہدایت ہے۔ ہماری ہدایت میں بھی ایک سب سے پہلا بیس لائن جو جبلی ہدایت ہے۔ اس سے آگے ہدایت کا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر دو فیکلٹیز ودیت کی ہیں۔ ایک فیکلٹی وہ دماغ کی فیکلٹی، تعقل، چیز دیکھو، اس کی کنہ پر غور کرو، اس سے نتیجہ نکالو، وہ نتیجہ اپنے کمپیوٹر میں فیڈ کر دو، میموری میں ڈال دو۔ جہاں آگ ہوتی ہے دھواں ہوتا ہے۔ اب ایک جگہ آپ نے دھواں دیکھا، آگ نہیں دیکھی، آپ نے کہا آگ لگی ہے، کیسے معلوم ہوگی؟ یہ آپ کے مینٹل کمپیوٹر، برین کمپیوٹر کے اندر فیڈ کیا جا چکا ہے۔ دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ لگی ہو، لہذا آپ نے دیکھا دھواں ہے، آگ نہیں دیکھی، حکم لگا دیا آپ کی عقل نے کہ آگ لگی ہوئی۔ یہ ایک فیکلٹی ہے جس کی سادہ ترین بات میں نے عرض کی ہے۔ اور دوسری فیکلٹی، یہ جو پہلی فیکلٹی ہے اس کا تو ذکر قرآن کرتا ہے، سمع و بصر فؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سماعت اور بصارت سے آپ کو سینس ڈیٹا ملا، آپ نے اسے اپنے برین کمپیوٹر میں فیڈ کیا، اب اس سے نتیجے نکالے، انفر کیا، فائدہ حاصل کیا۔ فواد فائدہ، کسی شے سے کوئی اس کا اصل جوہر حاصل کر لینا، اس سے نتیجہ نکالا اور اسے سٹور کر لیا اپنی میموری میں۔ ایک فیکلٹی یہ ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ دوسری فیکلٹی کیا ہے؟ وہ اس کے بعد چوتھی صورت میں آ جائے گی، والشمس وضحاها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ایک مورل سینس ہے انسان میں، ایک حس ہے اخلاقی، وہ جانتا ہے بائی ویری نیچر کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا خیر ہے، ورچو ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، اور وعدہ خلافی کرنا بدی ہے، برائی ہے۔ یہ چیزیں انسان کے اندر ہیں، یہ ہدایت انسان میں ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہوا۔ پہلا درجہ جبلی ہدایت، جو کہ ہماری بنیادی جو ہمارا ساخت ہے، ہماری جو وجود حیوانی ہے اس کے اندر موجود ہے، وہ تو لے کر ہم آئے ہیں ماں کے پیٹ سے، ہم وہ ساری ہدایت لے کر آئے ہیں۔ دوسری ہدایت، دو ہمارے اندر یہ سلسلے رکھ دیے گئے، ان السمع والبصر والفؤاد، اس سے حقائق کو دریافت کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ یہ تو اگلی صورت ہی میں آ رہا ہے۔ دوسرا اس کے بعد جو آئے گا سورۃ الشمس، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، یہ جو ایک سینس ہے، مورل سینس، ایتھیکل سینس انسان میں جو اخلاقی حس ہے، یہ بھی اللہ نے ودیت کر دی، یہ بھی ہماری ہدایت ہے جو اس نے ہمیں دے کر بھیجا ہے۔ تیسرا درجہ ہے ہدایت کا، اور وہ ہدایت ہے وحی کی ہدایت، انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا مزید اجاگر کر دیا گیا اور واضح کر دیا گیا، علم نشرہ کر دیا گیا، مبرہن کر دیا گیا کہ کسی نیک نیت انسان کو کوئی اشتباہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس درجے حق کی وضاحت اور اس درجے باطل کا ابطال کہ کسی نیک نیت انسان کو شبہ نہیں ہوگا۔ اپنی نیت میں فتور ہو، تعصب ہو، ہٹ درمی ہو، تکبر ہو، حسد ہو، یہ بات دوسری ہے، کوئی جاہلی حمیت ہو، یہ بات دوسری ہے۔ کسی نیک نیت انسان کو کوئی اشتباہ نہیں رہ سکتا۔ یہ گویا کہ اللہ کی ہدایت کا اتمام ہے۔ لیکن ہدایت کا معاملہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا، اب اس ہدایت پر چلنے کی توفیق بھی اللہ سے ملتی ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ منزل مقصود پر بھی اللہ پہنچاتا ہے، انگلی پکڑ کر جیسے کسی بچے کو لے جایا جائے، یہ بھی اللہ کرتا ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل حمد کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دے۔ تو یہ ہے چار مراحل ہدایت کے، جبلی ہدایت، پھر عقلی استعداد، پھر اخلاقی حس، پھر وحی، انبیاء اور رسل، ان کے ذریعے سے ہدایت، پھر یہ ہے کہ توفیق اور تیسیر، بلکہ صحیح لفظ جو استعمال ہونا چاہیے یہاں توفیق کا نہیں، تیسیر کا۔
اس لیے کہ یہی لفظ اس سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یہی آئے گا پھر سورۃ اللیل میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تحصیل ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، یہ 10 صورتوں کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مضمون آئیں گے، اس اعتبار سے لفظ تحصیل۔ تو ہم نے 3 آیتیں ابھی تک پڑھی ہیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، چونکہ اس کے ساتھ ہی یہ اگلا جوڑا جو ہے وہ بھی اسی مفہوم سے متعلق ہے، لہذا کم سے کم وہ تو پڑھ لینا چاہیے۔ ویسے یہ کہ ہمارے ہاں نماز ہے 9 بجے، تو 8:45 تک انشاءاللہ ہم درس کو لے جا سکتے ہیں آسانی سے۔ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، اور وہ کہ جس نے نکالا چارہ، مرعا اصل میں تو کہتے ہیں چارے کو، یہ گھاس وغیرہ۔ قرآن مجید کا ایک خاص ماحول ہے، صحرائی ماحول، حجاز کا ماحول، اس میں وہاں کو فصلیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، مدینے میں تو خیر تھی، لیکن مکہ جو ہے وہاں تو وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں کوئی گندم کی فصل، کو باجرے کی فصل، کو چنے کی فصل کا کوئی سوال نہیں تھا۔ البتہ یہ ہے کہ جب بارش برستی تھی تو وادیوں کے اندر اور سلوپس جو ہوتی تھی پہاڑوں کی، ان کے اوپر سبزہ اور وہ گھاس وغیرہ ابھر آئی، یہ مرعا تھا۔ اور ان کا پیشہ جیسے آج بھی بلوچستان کے لوگوں کا پیشہ کیا ہے؟ بھیڑیں بکریاں پالنا۔ اگرچہ اب کچھ وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کچھ ٹیوب ویلز لگے ہیں اور کافی وہاں زراعت کا کام بھی ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ بھیڑیں بکریاں پالنا، اور وہ قربانی کے لیے بھی لاہور اور کراچی بھیج دینا، اور یہاں کی گوشت کی سپلائی بھی وہیں سے ہوتی تھی، اور اس سے اللہ تعالیٰ ان کی جو معاش ہے اس کا بندوبست کرتا تھا۔ تو یہ مرعا ہے چارہ، لیکن اس میں مراد جو ہے وہ ساری وہ چیزیں غذائی جو زمین سے نکل رہی ہیں، کل نباتات۔ اگر گندم کی فصل ہے وہ بھی وہیں سے نکل رہی ہے، اگر چنے کا پودا ہے وہ بھی وہیں سے ابھر رہا ہے، اگر باغات ہیں وہ بھی وہیں سے نکلے ہیں۔ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، پھر کر دیا اس کو، غثا کہتے ہیں، عام 2 ترجمے اب یہاں پر کیے جا رہے ہیں، وہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو کوڑا کرکٹ، جھاگ، غثاء السیل کہتے ہیں، اگر کہیں سیلاب آتا ہے، بڑی تیز بارش ہوئی پہاڑوں کے اوپر اور وادیاں سالت اودیۃ بقدرہا، ہر وادی کے اندر جو ہے پانی کا اب ریلا چلا آ رہا ہے، تو جب پانی کا ریلا آتا تھا تو جو پہلے گند ہوتا تھا پڑا ہوا کوڑا کرکٹ، پہلے وہ اس کو ابھارتا ہے، اور آگے جو ہے اس کے، میں نے چونکہ بچپن میں یہ منظر دیکھا ہے، ہمارے ہاں حصار میں نہر تھی ایک، تو نہر جو ہے وہ ہمیشہ نہیں اس میں پانی آتا تھا، کچھ عرصے خشک رہتی تھی پھر پانی آتا تھا۔ جب پانی آتا تھا تو اس میں آگے آگے کوڑا کرکٹ گند یہ چیزیں ہیں جس کو کہ اس نہر کے اندر جبکہ وہ خشک تھی، جو کوڑا کرکٹ پڑ گیا، کچھ لوگوں نے گندگی ڈال دی، اب جب پانی آیا سب سے پہلے اس کو سامنے لاتا تھا بہا کر۔ تو جب بھی سیلاب آتا ہے تو کوڑا کرکٹ اس کے اوپر پہلے ہوتا ہے، پھر کہیں بعد میں جب یہ ساری چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر صاف پانی آتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی لفظ غثاء السیل آیا ہے، جھاگ کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے، کوڑے کرکٹ کے لیے بھی آتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک ایسی شے کے لیے بھی جو بڑی گھنی ہو اور گتھی ہوئی ہو، جیسے وہ کوڑا کرکٹ اور جھاڑیاں آپس میں گتھی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی فصل جو ہے گتھی ہوئی ہے، بہت ہی گھنی فصل ہے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر تو اس کا مفہوم لیا گیا ہے کوڑا کرکٹ، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، اور ہمارے متقدمین میں سے امام فرا جو لغت کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو عبیدہ جو بہت بڑے لغت کے امام ہیں، ان کی بھی رائے یہ ہے، عام رائے سے ہٹ کر، کوڑا کرکٹ نہیں بلکہ فصل، باغ۔ اور اسی طریقے سے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی، ان دونوں کی رائے بھی یہ ہے کہ اس سے مراد کوڑا کرکٹ نہیں ہے، بلکہ وہ سبزہ پہلے زمین میں ظاہر ہوا اور پھر وہ اتنا اپچا، اتنا نمایاں ہوا، گتھ گئے پودے ایک دوسرے کے اندر، اور وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے باہم پیوست ہو جائیں، گھنا باغ، گھنی جو ہے اس کے اندر پیداوار ہوئی ہے، بڑا گھنا سبزہ ہے۔ اور اس کے ساتھ لفظ آئے احوا، غثاء احوا۔ احوا کہتے ہیں ایسے رنگ کو جس پہ سیاہی غالب آ جائے، سرخ رنگ ہے، گہرا سرخ، اور اس کے اندر ایک سیاہی کا عنصر نمایاں ہو جاتا ہے، جتنا گہرا ہوگا سرخ رنگ وہ سیاہی کا انداز پیدا ہو جائے گا، سیاہی مائل سرخ۔ اسی طرح سبز، جب سبز بہت گہرا ہوگا، گہرا ہوتا چلا جائے گا، گہرا ہوتا چلا جائے گا، اس میں بھی ایک سیاہی نمایاں ہو جائے گی۔ تو احوا کہتے ہیں وہ سیاہی مائل رنگت جو کسی رنگ کی شدت کی وجہ سے، خواہ وہ سبز ہو خواہ سرخ ہو، اس میں اگر وہ سیاہی کا رنگ پیدا ہو گیا انداز، تو وہ بھی احوا ہے۔ تو اب ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے
اللہ سبزہ نکالتا ہے، پھر اسے کوڑا کرکٹ کر دیتا ہے، سیاہ ہو کر کوڑا کرکٹ بن کر، اور وہ سبزہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مفہوم قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اور آیا ہے بعث بعد الموت کے لیے، کہ تم دیکھتے نہیں بارش برستی ہے اور زندگی کے آثار، سبزہ ہے، روئیدگی ہے، رونق ہے، بہار ہے، پھر وہی سبزہ جو ہے مرجھا جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، پھر وہ سیاہ ہو کر اور کوڑا کرکٹ ہو کر پاؤں تلے روندا جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تم بھی، جوانی بھی تم پر آئی ہے، شدت بھی ہے، بڑھاپا بھی آئے گا، اور تم چورا چورا ہو کر جبکہ تمہیں آدھا بوچے گی، زمین میں دفن کر دیے جاؤ گے، پھر تم اسی طریقے سے جیسے کہ وہ سبزہ پاؤں تلے روندا جاتا ہے، تمہاری بھی قبریں کتنی دیر تک رہتی ہیں، بار ہموار ہو جاتی ہیں، لوگ چلتے پھرتے ہیں قبروں کے اوپر۔ تو یہ در حقیقت حیات دنیاوی کی بے ثباتی اور اس کے لیے ابتدا اور پھر اس کے لیے معاد کا جو معاملہ ہے، یہ قرآن مجید میں اس تمثیل کے حوالے سے بہت مرتبہ آیا ہے۔ لیکن میری رائے بھی ان حضرات کے ساتھ ہے، یعنی امام فرا اور ابو عبیدہ اور اسی طرح مولانا فراہی، مولانا اصلاحی کی رائے، یہاں یہ مضمون نہیں ہے، اس لیے کہ میں بیان کر چکا ہوں اس صورت کا رنگ ہے حکمت کا، فلسفے کا، اس صورت کا رنگ تذکیر اور انذار کا ہے ہی نہیں۔ مضمون بعث بعد الموت کا یہاں اس طریقے سے آیا ہی نہیں ہے جیسے سورہ قیامہ میں آیا ہے یا بے شمار صورتوں میں آیا ہے، یہاں وہ رنگ نہیں ہے۔ تو یہ دوسری رائے ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ زمین سے سبزہ نکالتا ہے، پھر وہ سبزہ جب اپنی جوانی پر آتا ہے، شدت نمو کی وجہ سے اس میں جو حیات کا جو مادہ جوش کھاتا ہے، تو وہ سبزی مائل ہو کر سرخ یعنی سیاہی مائل سبزہ ہو جاتا ہے، اور یہ گویا کہ اس کے بہار کی انتہا ہے۔ یہی لفظ سورہ رحمان میں آیا ہے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُدْحَامَّتَانِ، اور مدھامتان جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی وضاحت آتی ہے کہ ایسا گہرا سبز رنگ کہ جس پر سیاہی کا انداز پیدا ہو جائے۔ صحرا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کھجور کے درخت جو ہوتے ہیں، اب چونکہ وہاں گرد و غبار بھی ہوتا ہے، پھر اس میں شدت ہوتی ہے، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سیاہی مائل ہے یہ درخت۔ اگر آپ جہاز سے کبھی گزرے ہو سکھر کے اوپر سے ذرا فوکر کی فلائٹ سے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جیسے گوبھی کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اوپر سے جب آپ درخت کے کھجور کے درختوں کو دیکھتے ہیں اور ان پر سیاہی مائل کیفیت ہوتی ہے رنگ کی، کچھ گرد و غبار بھی فضا میں بھی ہے، پتوں پر بھی ہے، تو یہ گویا کہ نہایت گھنے باغ کے لیے لفظ آتا ہے، تو ہم اس کو ابھارتے ہیں وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور اس سے جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، اس سے ربط قائم ہوتا ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہ تدریجاً ہوگا اے نبی، ابھی تو سبزہ نمودار ہوا ہے، ابھی تو آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں میرے نزدیک یہ صورتیں اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے۔ یہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کا جو زمانہ نزول ہے وہی میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کا ہے۔ تو ابھی تو سبزہ ظاہر ہوا ہے، ابھی یہ اپجے گا، ابھی یہ اپنی پوری بہار پر آئے گا، ابھی اس کے اندر وہ گتھے ہوئے گھنے باغ کی کیفیت پیدا ہوگی جس کا رنگ جو ہے سیاہی ماہل گہرا سبز ہو جاتا ہے۔ یہ ہوگا، لیکن یہ سہج سہج ہوگا، تدریجاً ہوگا، آپ صبر کیجئے، آپ جھیلیے، ان کو مہلت دیجئے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو جیسے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک تدریج ہے، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا، اس کی ہدایت کے بھی مدارج ہیں، مراحل ہیں، اس کے بھی درجات ہیں، اسی طرح تقدیر کے بھی درجے ہیں، نوعی تقدیر بھی ہے اور انفرادی تقدیر بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہدایت کا عمل جو ہے یہ بھی دفعتاً ہو جانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ جیسے سبزہ نمودار ہوتا ہے، وقت لگتا ہے اسے اپنی پوری شدت کو پہنچنے پر، اسی طریقے سے یہ جو سبزہ ہے، یہ جو روئیدگی ہے، یہ جو بہار آ رہی ہے، وحی کی بہار، یہ بھی رفتہ رفتہ آئے گی، تدریجاً آئے گی، سہج سہج آئے گی۔ اس کے لیے آپ کو تحمل کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو صبر کی بھی ضرورت ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، یہ جڑ رہی ہے یہ آیت اس مضمون کے ساتھ، ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ اس میں بھی حضور کی ایک اجلت پسندی ہے جو اس آیت کے پس منظر میں ہے۔ حضور پر جب قرآن مجید کی وحی نازل ہوتی تھی، آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے تاکہ یاد کر لیں، جس سے سورہ قیامہ میں بھی آپ کو روکا گیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ جلدی سے اسے یاد کر لیں اور جیسے پہلا سبق یاد ہوگا تو اگلا ملے گا۔
اگلا سبق یاد ہوگا تو آگے ملے گا. جیسے کہ ایک ہونہار شاگرد جو ہے وہ اپنی محنت بذل سعی کرتا ہے کس لیے؟ تاکہ استاد مجھے اگلے سبق کا اہل سمجھے. وہ سبق میں پکا لوں گا، یاد کر لوں گا تو پھر اگلے سبق کا میں اہل ہوں گا، پھر اگلا سبق ملے گا. تو حضور میں ایک عجلت تھی علم کے لیے کہ جلد از جلد مجھے یہ علم اور بڑھے، میرے علم میں اضافہ ہو. اسی لیے سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. دیکھیے نبی، اس قرآن کے لیے جلدی نہ کیجیے، اس سے پہلے کہ ہماری حکمت میں جو تدریج معین ہے اس کے مطابق اس کی وحی مکمل ہو جائے. ہاں اللہ سے دعا کیا کیجیے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، لیکن لا تعجل بالقرآن، جلدی نہ کیجیے قرآن کے بارے میں. اس کا نزول ایک تدریج سے ہوگا اور وہ تدریج ہماری حکمت بالغہ میں معین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. آپ کا شوق اپنی جگہ، آپ کو جو محبت ہے قرآن سے وہ ہمیں معلوم ہے. اسی طرح سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ آپ جلدی سے یاد کر لیں اس قرآن کو. ہمارے ذمے ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا. اس میں ایک شفقت بھی ہے حضور پر کہ آپ یہ مشقت جھیلیے ہی نہیں، ہمارے اپنے ذمہ ہم نے لے لیا ہے، آپ کے سینے میں ہم اسے جمع کر دیں گے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. اس کی تفصیل میں سورہ قیامہ کے درس میں بیان کر چکا ہوں. یہاں صرف یہ نوٹ کیجئے کہ گویا کہ اس مضمون کا سر آغاز یہ آیت ہے. سب سے پہلے یہ مضمون اجمالاً آیا سنقرئک فلا تنسیٰ. اے نبی ہم پڑھائیں گے، آپ مطمئن رہیں، آپ خاطر جمع رکھیں، ہم پڑھائیں گے آپ کو اور ایسے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. فلا تنسیٰ، اس میں ذرا تفسیری اعتبار سے نوٹ کر لیں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ فلا تنسیٰ سین کے زبر کے ساتھ ہے، اصل میں یہ الف کا اضافہ کیا گیا ہے. فواصل جنہیں ہم قوافی کہتے ہیں، شعر میں قافیہ ہوتا ہے. قرآن مجید چونکہ شعر نہیں ہے لہذا قافیے کے لفظ کا اطلاق مناسب نہیں ہے، بلکہ فواصل آیات کے جو آخری جو ہیں الفاظ ان میں ایک مناسبت ہوتی ہے، صوتی آہنگ ہوتا ہے. اس آہنگ کے لیے اس کو تنسا کر دیا گیا کہ آپ نہیں بھولیں گے. یہ فعل مضارع ہو گیا اور یہ گویا کہ کلام خبریہ ہو گیا. لیکن ایک رائے ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے لیکن میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ بھی رائے ہے کہ یہ اصل میں فلا تنسا ہے، یہ فعل نہیں ہے. اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے تو بھولیے گا مت، یعنی پوری محنت کیجئے کہ اس کو محفوظ رکھیں. اور اس سے ایک مناسبت قائم کی ہے مفسرین نے، وہ مناسبت اپنی جگہ صحیح ہے. بات حضور نے فرمایا احادیث سے صحیحہ ہیں کہ یہ قرآن وحشی اونٹ کے مانند ہے، جب تک کہ باندھ کر نہیں رکھو گے اونٹ کو وہ بھاگ جائے گا. تو قرآن کو یاد کرنا یہ ایک کام ہے، اسے یاد رکھنا یہ دوسرا کام ہے. اور یہ آپ نے بڑی وعید کے انداز میں فرمایا قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اب اس کا تو اگر آپ دور کرتے رہیں گے، اس کو دہراتے رہیں گے، بار بار پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا، ورنہ وہ یاد نہیں رہتا. ہمارے اکثر و بیشتر 99% حافظ وہ ہیں جنہیں دوران سال کچھ یاد نہیں ہوتا. وہ تو 1 مہینے پہلے یا 15 دن پہلے جو ہیں وہ پھر رٹا لگاتے ہیں دوبارہ اور تازہ کرتے ہیں. دوران سال آپ ان سے کہیے کہ فلاں جگہ سے قرآن پڑھ دیجئے، نماز میں نہیں پڑھ سکتے اللہ ماشاءاللہ ہے ایسے لوگ. لیکن یہ کہ وہ ایک خاص وہ معاملہ ہے، لیکن اس کا مستحضر رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس مفہوم کو لیا ہے کہ حضور کو بھی یہاں تاکید کی جا رہی ہے کہ نبی ہم آپ کو جو پڑھوا رہے ہیں قرآن تو بھولنا نہیں ہے، آپ نے اس کو یاد رکھیے گا، پوری محنت کیجئے کہ آپ اسے یاد رکھیں. تو اپنی جگہ پر عام لوگوں کے لیے تو یہ بات 100% صحیح ہے، میرے لیے آپ کے لیے صحیح ہے کہ فلا تنسا اگر یہ فعل نہیں مانا جائے تو یہ مضمون بھی اپنی جگہ درست ہوگا. لیکن محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفہوم درست نہیں ہے، اس لیے کہ جب سورہ قیامہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. تو اس اصول کے تحت سورہ قیامہ میں جب مفہوم آ گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، حضور سے یہ مشقت جو ہے اللہ نے ہٹا لی. اے نبی آپ کو اپنے اوپر بوجھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ذمے ہے، ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں گے. تو یہی مفہوم یہاں لیا جانا چاہیے سنقرئک فلا تنسیٰ. ہم پڑھائیں گے آپ کو، فکر نہ کیجئے، اور پورا پڑھا دیں گے قرآن آپ کو. ابھی تو یہ ظہور ہوا ہے، جیسے ابھی وہ آم کے درخت کی 2 ہی پتیاں ظاہر ہوئی ہیں، گٹھلی پھٹی ہے. ابھی تو فلق ہوا ہے، فالق الاصباح اور فالق الحب والنوا.
اس نے وحی کا یہ کی کلی جو ہے ابھی اس کو ظاہر کیا ہے. ابھی تو یہ تناور درخت بنے گا سر اوپرے ہوگا، اور یہ کوئی لمبی بات نہیں ہے. ہمارے دنیاوی حساب سے بھی کتنے برس؟ 22 برس نہیں، 23 برس قمری، اور ہمارے حساب سے وہ بمشکل 21.5 برس بنیں گے یا 22 برس بنیں گے. اس میں قرآن کی تکمیل ہو گئی. اس لیے سین جو مستقبل قریب کے لیے آتا ہے وہ بھی صحیح ہے، سلوک رہو کا. اب پڑھائیں گے آپ کو، سارا پڑھا دیں گے، لیکن یہ کہ آپ اس میں بھولیں گے نہیں، اور آپ اس کو کوئی تشویش اپنے دل میں نہ رکھیے. الا ماشاء اللہ، یہ مضمون ذرا اب ثقیل ہے. سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ بظاہر الفاظ جسے ہم مفہوم مخالف کہتے ہیں، اس کی روح سے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ گویا کہ قرآن کا کوئی حصہ حضور بھول بھی گئے، یا اس کا کوئی امکان تھا کہ حضور بھول جائیں. سنقرئک فلا تنسا، یہ تو ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. ہم پڑھائیں گے آپ کو، پھر آپ نہیں بھولیں گے. الا ماشاء اللہ، اس کا مطلب یہ کہ ایک امکان پیدا ہو گیا کہ کوئی شے آپ بھول بھی سکتے ہیں. یہ جو الا ماشاء اللہ ہے، اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ میرے نزدیک جو راجح جو توجیہ ہے اس کی، جو زیادہ میرے نزدیک قابل ترجیح ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے آیا ہے. اور اس کی میں مثالیں ابھی دوں گا. اس سے لازم نہیں آتا کہ کوئی شے حضور کے یہاں پہ بھولنے کا اس بات کیا جا رہا ہو کہ ہاں جو ہم چاہیں گے بھلا دیں گے، یا یہ کہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے، باقی آپ نہیں بھولیں گے. جو اللہ چاہتا ہے کہ آپ نہ بھولیں، ظاہر بات ہے آپ نہیں بھولیں گے. گویا کہ آپ کی مشقت پر دار و مدار نہیں ہے، اللہ کی مشیت پر دار و مدار ہے. لیکن یہ کہ اصل میں یہ ہوتا ہے، جس کی مثالیں میں آپ کو دوں گا، یہ در حقیقت صرف اللہ کی مشیت مطلقہ. ہر مشیت پر اللہ کی مشیت غالب ہے. کوئی کچھ نہیں چاہ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یا اس کا یہ مفہوم بھی بعض حضرات نے لیا ہے، یہ میں سورۃ الدہر میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے، اب مزید وضاحت کا یہاں امکان نہیں ہے. تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ بھی اس کا ایک لفظی ترجمہ تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت باری تعالی اور اللہ کا اذن ہر شے پر غالب ہے، اس کے بغیر کوئی شے وجود میں نہیں آ سکتی. اور اس کو، اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ الفاظ آ جاتے ہیں. اس کا مفہوم مخالف لیا جانا کہ لازماً اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی شے جو ہے بھولی جائے گی، یا کوئی استثناء جو بیان کیا جا رہا ہے وہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی واقعی مصداق بھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے. جس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. سورہ ہود میں آیات نمبر 107 108 میں جنت اور دوزخ دونوں کے بارے میں فرمایا، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. اہل جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. چلیے، جہنم والوں کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل ایمان جن کے دلوں میں ایمان تو ہوگا لیکن اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن اپنے گناہوں کی پاداش وہاں سے بھگت کر نکل آئیں گے. تو یہاں الا بامانی ہو گیا. لیکن جنت والوں کے لیے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش جب تک کہ قائم رہیں زمین و آسمان، سوائے اس کے جو چاہے تیرا رب. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر سوائے جو چاہے تیرا رب، یہ آیا ہے اللہ کی مشیت مطلقہ کے اظہار اور اس بات کے لیے. اس کا کوئی مصداق خارجی اور اس کا کوئی مفہوم مخالف لازماً لیا جانا جو ہے وہ یہاں پر ضروری نہیں ہے. اسی طرح دیکھیے فرمایا گیا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہم لے جائیں، سلب کر لیں آپ سے، اگر ہم چاہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا چاہا، معاذ اللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ظہور کے لیے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. یہ قرآن نہ محمد کی اپنی ایجاد ہے، نہ ان کی اپنی تصنیف ہے، نہ وہ اسے اپنے سینے میں برقرار رکھنے پر قادر ہیں. یہ ہم نے ہی دیا ہے، جب چاہیں ہم لے جائیں اور جب تک چاہیں اس کو قائم رکھیں. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کچھ لے بھی گیا معاذ اللہ، یا اس کا کوئی امکان تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وحی میں سے کوئی سلب بھی کر لے.
لیکن اللہ کی مشیت مطلقہ کا اظہار جو ہے وہ ان الفاظ سے ہوا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم چاہیں تو سلب کر لے جائیں۔ اور یہی مضمون ہے، عجیب بات ہے کہ یہ قرآن مجید ہی کے بارے میں یہ دونوں مضامین آئے ہیں۔ یہاں پر بھی ظاہر بات ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، قرآن کے بارے میں ہے، اور قرآن مجید ہی کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ کو سنا دی، اور قرآن مجید ہی کے بارے میں فرمایا سورہ شورى میں ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود جھوٹ گھڑ لیا ہے، قرآن اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا؟ تو اے نبی اگر ہم چاہیں آپ کے دل پر مہر کر دیں، معاذ اللہ، کیا اس کو اس معنی میں لیا جا سکتا ہے کہ حضور کے قلب پر مہر ہو سکتی تھی؟ معلوم یہ ہوا کہ یہاں صرف اللہ کی مشیت مطلقہ، یہ اگر فوارہ جو ہے آپ کے قلب مبارک پر جو فرشتہ نازل کر رہا ہے قرآن، یہ بھی ہمارے اذن سے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ رَبِّكَ، حضرت جبرائیل نازل ہوئے ہیں اس قرآن کو لے کر، یا نازل کر رہے ہیں اس قرآن کو آپ کے قلب پر آپ کے رب کے حکم سے، نہ وہ آئے ہیں اپنی مرضی سے، نہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ نے قرآن چاہا ہو اور آپ کو مل گیا ہو، یہ کلیتاً اللہ کی دین ہے، وہ جب چاہے آپ کے دل کا دروازہ بند کر دے اور یہ وہی اس میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی بھی اس کا مفہوم یہ لینا کہ اب استثناء جو ہے اس میں، یا جو بات کہی جا رہی ہے اس کا کوئی مصداق جو ہے عملاً ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں۔ تو میرے نزدیک الا ما شاء اللہ یہ صرف اسی معنی میں ہے کہ جو سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کتنا ہی زور لگا لیں قرآن کو یاد کرنے پر اور یاد رکھنے پر، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ یاد نہیں رکھ سکتے۔ صحیح بات ہے، اس حد تک کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا، اللہ تو ضمانت دے رہا ہے کہ آپ مشقت جھیلیے ہی نہ، ہم پڑھائیں گے آپ کو، آپ بھولیں گے نہیں، یا یہ کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور ہم جمع کر دیں گے قرآن کو آپ کے سینے میں، ان علینا جمعہ وقرآن، لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کی مشیت اگر نہیں ہے تو وہ قرآن کو یاد نہیں رکھ سکتا، اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم چاہیں تو لے جائیں، سب کر لیں، آپ سے چھین لیں جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، اِن یشاء یختم، اللہ تعالیٰ جو ہے ختم مہر لگا دے آپ کے دل پر، یختم علی قلبک، اللہ چاہے تو اے نبی آپ کے دل پر مہر لگا دے، معاذ اللہ، اس کا کوئی امکان نہیں۔ اسی معنی میں ہے الا ما شاء اللہ۔ باقی جو حضرات اس کو مانتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے، اللہ نے واقعی کچھ بھلایا بھی ہے حضور کو، وہ اس کا تعلق جوڑتے ہیں نسخ کے ساتھ، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا، نسخ جو ہے اس کو تمام مانتے ہیں کہ ایک نسخ ہوا ہے، سابقہ شریعت سے بہت سے احکام منسوخ کر دیے گئے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نسخ ہے، اس پر تو سب کا اجماع ہے۔ ایک قرآن مجید میں بھی نسخ ہوا ہے، وہ ایک نسخ تو یہ ہے کہ آیت کا حکم باقی نہیں رہا لیکن آیت قرآن میں موجود ہے۔ ایک جگہ پر واجب کیا گیا کہ جو بھی مسلمان فوت ہو رہا ہو، اگر وہ کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو اس کے لازم ہے کہ وہ وصیت کرے، لیکن جب آ گیا حکم جو ہے میراث کا قانون آ گیا، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا بےایمانہ کہ واجب نہیں ہے، آپ کرنا چاہیں تو کریں، اور کریں گے بھی تو ایک تہائی کی حد تک کر سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ وصیت نہیں کر سکتا اپنے پورے مال کے بارے میں، 2/3 تو لازماً تقسیم ہوگا قانون وراثت کے مطابق، آپ کی وصیت ہے تو وہ ایگزیکیوٹ ہوگی 1/3 میں۔ معلوم ہوا کہ کہاں وہ حکم تھا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ، وصیت واجب کی گئی، لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے جبکہ قانون وراثت، قانون میراث نازل ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں، آپ چاہیں کریں چاہیں نہ کریں، کریں گے بھی تو 1/3 میں، بقیہ 2/3 میں اس کی ایگزیکیوشن ہوگی ہی نہیں، اگر آپ کر بھی دیں گے پوری اپنی جو وراثت میں کوئی وصیت کر دیں۔ اس اعتبار سے نسخ حکم جو ہے کہ آیت قرآن میں باقی ہے، موجود ہے، اس کی بھی حکمت ہے اللہ کی، یقیناً اس میں بھی بہت سی برکت اور خیر کا پہلو ہے،
لیکن یہ ہے کہ اس کا حکم جیسے کہ وہ اس آیت کے الفاظ سے مطلقاً ظاہر اور متبادر ہو رہا تھا، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایک تیسرا جو نسخ ہے وہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے، اگرچہ اسے دل قبول نہیں کرتا۔ میں بھی صاف اعتراف کر رہا ہوں کہ میرا دل بھی اسے قبول نہیں کرتا، اگرچہ ہمارے علماء اسے تسلیم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آیت کا حکم تو باقی رہے، آیت کی تلاوت نہ ہو اور قرآن سے اس کو ساقط کر دیا جائے۔ یہ بات جو ہمارے علماء تسلیم کرتے ہیں یہ صرف ایک حدیث کی وجہ سے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آیت رجم قرآن میں تھی، بعد میں وہ منسوخ ہو گئی، لیکن منسوخ التلاوت ہے، منسوخ الحکم نہیں ہے۔ میں رجم کا شدت سے قائل ہوں، میں اسے حد شرعی مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ سنت رسول سے ثابت، اجماع امت سے ثابت، لہذا وہ حد شرعی ہے۔ لیکن یہ بات کہ آیت قرآن میں تھی وہ منسوخ ہو گئی، اس حدیث کی وجہ سے جو حضرت عمر سے مروی ہے، اور حدیث سند کے اعتبار سے قوی ہے کہ قرآن میں آیت تھی اور ہم اس کی تلاوت کرتے تھے، بعد میں جو ہے یہ منسوخ التلاوت ہے، منسوخ الحکم نہیں ہے۔ اس کو میرا ذہن، میرا دل تسلیم نہیں کرتا۔ اس حدیث کو میں مانتا ہوں کہ وہ صحیح حدیث ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ توجیہ ہے۔ اس حدیث میں قرآن سے مراد تورات ہے، قرآن نہیں ہے، اور قرآن مجید سے میں ثابت کرتا ہوں کہ تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوا ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ کہتے تھے نہیں مانیں گے، نہ ہم اس قرآن کو مانیں گے، نہ اس قرآن کو کہ جو اس سے پہلے موجود ہے۔ تو تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق خود قرآن سے ثابت ہے۔ ایک اور مقام پر آیا سحران تظاہرا، یہ کہتے تھے مشرکین مکہ یہ دو جادو ہیں، یہ تورات بھی جادو ہے اور قرآن بھی جادو ہے، اور ان دونوں جادوؤں کا گٹھ جوڑ ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی، تورات تصدیق کر رہی ہے قرآن کی، تو یہ تو دو جادو ہیں جنہوں نے باہم گٹھ جوڑ کر لیا ہے، سحران تظاہرا۔ اس اعتبار سے قرآن اور تورات ان دونوں پر لفظ قرآن کا اطلاق ہوگا، اور وہ حدیث حضرت عمر کی میرے نزدیک صحیح ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کی سند میں کوئی ضعف نہیں ہے، لیکن توجیہ یہ ہے کہ اس میں در حقیقت لفظ قرآن سے مراد تورات ہے۔ چنانچہ یہ دوسری احادیث سے اس کی کورابوریشن ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، کہ جب مقدمہ پیش ہوا تھا یہودیوں کا حضور کی عدالت میں، اور وہ یہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارے ہاں تو اس کی سزا جو ہے شادی شدہ کوئی تھا جوڑا جس نے کہ زنا کر لیا تھا، یہود میں سے تھے وہ اونچے لوگ، بچانا چاہتے تھے اپنے ان اونچے لوگوں کو، تو انہوں نے کہا چلو محمد کے ہاں چلو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں تو یہ رجم کی آیت ہے نہیں قرآن میں، چلو ان سے طے کراتے ہیں۔ انہیں توقع تھی کہ بچاؤ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تمہارے ہاں اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ لا علمی کا اظہار کیا۔ حضور نے فرمایا لاؤ تورات اور پڑھو، تو جہاں تورات کا نسخہ بھی لے آئے، لیکن جہاں آیت رجم تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ حضور نے فرمایا اٹھاؤ ہاتھ اپنا، اور وہ آیت نکل آئی۔ آپ نے فرمایا یہ حکم ہے اور میں اسی کا حکم دیتا ہوں اور رجم کر رہا ہوں میں۔ ان دونوں کو آپ نے رجم کروایا، اور آپ نے فرمایا اللہ میں نے تیری شریعت کا وہ حکم جو انہوں نے مار دیا تھا، ختم کر دیا تھا، آج میں نے زندہ کر دیا ہے۔ تو یہ اصلاً تورات کا حکم ہے، لیکن اس کو باقی رکھا گیا ہے، اور اس کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے ہاں وہ سنت رسول پر مبنی ہے، یہ نہیں کہ وہ در حقیقت قرآن مجید کی آیت تھی۔ تو صرف اس ایک حدیث کی توجیہ کے لیے جہاں تک میرا علم ہے علماء کرام نے نسخ کی یہ تیسری شکل بھی مانی ہے۔ پہلی شکل متفق علیہ، نسخ کے معنی کیا ہے؟ تورات کے احکام قرآن میں ساقط کر دیے گئے، یہ نسخ ہے۔ شریعت موسوی کے احکام شریعت محمدی میں منسوخ ہو گئے، یہ نسخ ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها، اور یہ سورہ بقرہ میں آیا بھی ہے، یہود سے خطاب کے ضمن میں یہ آیت آئی ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ تمہاری شریعت کے بہت سے احکام شریعت محمدی میں تبدیل کر دیے گئے۔ دوسرا نسخ وہ ہے کہ قرآن کے اندر آیات موجود ہیں، لیکن ان کا حکم یا مطلقاً یا یہ ہے کہ جزوی طور پر وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور تیسرا نص یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے علماء اس کو مانتے ہیں، لیکن میرا ذہن، میرا دل اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں، کہ قرآن کی کوئی آیت بالفعل تھی اور وہ منسوخ التلاوت ہو گئی، پھر بھی وہ اس کا حکم باقی ہے۔ یہ بات جو ہے اس کے لیے کوئی عقلی منطقی دلیل سامنے نہیں آتی۔ اس بات کے لیے تو عقلی دلیل ہے کہ تدریجاً احکام نازل ہوئے،
پہلے ایک حکم آیا، پھر یہ کہ اس کے بعد اس سے بہتر شکل آ گئی۔ پہلے شراب کے بارے میں صرف یہ فرمایا کہ اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہے، گناہ کا پہلو بھی ہے، لیکن گناہ کا پہلو جو ہے نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوئے کے بارے میں بس اتنی سی بات ختم کر دی۔ پھر آگے چل کر حکم آیا، دیکھو جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اب بھی شراب کو حرام نہیں کیا۔ پھر وہ سورہ مائدہ میں آیات آ گئی کہ یہ نجس ہے، من عمل الشیطان ہے، شراب بھی اور جوا بھی، فاجتنبوہ، اس سے باز رہو، ہٹو اس سے، دور ہو جاؤ اس سے، فہل انتم منتہون، اب بات آتے ہو کہ نہیں آتے، یہ آخری حرمت آ گئی۔ تو یہ تدریجی احکام آئے تو ظاہر بات ہے کہ پچھلی آیات جو ہیں وہ منسوخ الحکم ہو گئی کہ اب ان سے کوئی شخص نتیجہ نہیں نکال سکتا، دیکھو قرآن میں لکھا ہے شراب پی کے نماز نہ پڑھو، تو اس کا مطلب ہے شراب پینا تو جائز ہے، صرف نماز نہ پڑھنا ہے شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں، تو یہ اس کا استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ آیت اس اعتبار سے منسوخ ہو چکی ہے۔ تو یہ دلیل جو ہے اس کی موجود ہے۔ بہرحال یہ ساری بحث میں نے اس لیے کی ہے اس وقت کہ یہ جو فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، اس میں جہاں تک میرا ذاتی رجحان ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے اختیار مطلق کے اظہار کے لیے الفاظ آئے ہیں، جیسے سورہ ہود میں، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں، جیسے شورا میں۔ اس کا کوئی بھی مصداق خارجی ہونا ضروری یہ لازم نہیں ہے، یہ مفہوم مخالف جو ہے یہ یہاں صحیح نہیں ہوگا کہ واقعتاً اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی شے بھلائی گئی اللہ کو، اللہ کی طرف سے حضور کو۔ لیکن جن حضرات نے اس کو مانا ہے وہ پھر اس کا تعلق جوڑتے ہیں نسخ کے ساتھ۔ نسخ جو ہے تورات کا منسوخ ہونا، شریعت محمدی میں اس کے احکام کا منسوخ ہو جانا، یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ خود قرآن میں نسخ ہونا، ایک آیت دوسری آیت کی ناسخ ہے، یہ بھی ہمارے علماء تسلیم کرتے ہیں۔ کون کون سی آیات ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ مطلقاً اس کا انکار کرنا جو ہے وہ جہالت پر مبنی ہوگا، اس کے لیے کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہے۔ البتہ تیسرا منسوخ ہو جانا یا حضور کو کوئی آیت بھلا دی گئی، بالکل ہی آپ کے حافظے سے نکال دی گئی، الا ماشاء اللہ کا یہ مفہوم، یہ میرے نزدیک کم سے کم میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ میرا ذہن اور میرا قلب دونوں اس سے ابا کرتے ہیں، اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رہ گئی وہ حدیث واحد جس کے اوپر اس پوری بات کا دار و مدار ہے، میں اس حدیث کو مستند مانتا ہوں، صحیح مانتا ہوں، لیکن اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس میں قرآن سے مراد تورات ہے۔ واللہ اعلم۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے اس کو بھی جو کہ جہر کے ساتھ ہو، بلند آوازی سے بات کہی جائے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتی ہے، وما یخفی، اور جو مخفی ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ویسے تو ایک ایسا قانون ہے جو بار بار قرآن میں آیا ہے، بلکہ یہ کہ اس سے بھی آگے سر و اخفا، یعلم السر و اخفا سورہ طٰہٰ میں آیا، وہ تو ہر پوشیدہ چیز کو نہایت خفی، خفی کا اخفا، اس میں تفضیل جو ہے وہ آیا ہے، افعل التفضیل، اللہ کے علم میں وہ شے بھی ہے۔ لیکن یہاں کس ذکر میں آیا، اس میں یہی روایت جو ہے زیادہ ہے تفسیروں میں، اور وہ قابل قبول بات ہے کہ جب حضرت جبرائیل قرآن مجید کی وحی لے کر آتے تھے، حضور اپنی زبان کو اندر ہی اندر حرکت دیتے تھے، خاموشی سے یاد کرنے کی فکر کرتے تھے۔ تو یہاں اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے، آپ چاہے خاموشی سے یہ کوشش کر رہے ہو، دل ہی دل میں دہرا رہے ہو کہ یاد رہے، یا آپ بلند آوازی سے دہرائیں، ہمارے علم میں سب کچھ ہے، لیکن آپ اس مشقت کو اپنے اوپر نہ ڈالیے، یہ تدریجاً ہوگا، ہم پڑھائیں گے، پورا قرآن پڑھا دیں گے، نمبر 1، اور نمبر 2 اسے آپ کے سینے میں جمع رکھنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔